الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت نمبر کون سا ہے؟ 58. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. أولئك یہی لوگ ہیں، الذین وہ جن پر انعم اللہ علیہم اللہ نے انعام کیا، من النبیین نبیین میں سے. یہ جو زکریا علیہ السلام سے لے کر کس تک کا ذکر ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام تک، اس کے بعد بھی ہے ادریس علیہ السلام تک. یہ تقریباً 10 نام ہیں، 10 انبیاء کا ذکر گزرا ہے. کہا یہ جو 10 انبیاء ہیں، انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریت آدم، اللہ نے ان پہ انعام کیا. من ذریت آدم، آدم کی ذریت میں سے. ویسے تو سارے کے سارے آدم کی ذریت میں سے ہیں، لیکن چونکہ آگے مزید ذریت کا بھی ذکر ہے تو یہاں ذریت آدم خاص ہو جائے گی. تو یہاں ذریت آدم سے کون مراد ہے؟ ادریس علیہ السلام. یہاں ذریت آدم سے ادریس علیہ السلام مراد ہے. اور کل میں نے بتایا تھا کہ ادریس علیہ السلام کون ہے. ایک قول تو یہ ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کی ذریت میں سے ہے، نوح علیہ السلام کے بعد ہے. حافظ ابن حجر نے یہ رائے ذکر کی ہے. اور دوسرا قول وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دادا ہیں نوح کے، یا نوح کے والد کے دادا ہیں. صحیح، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدم کی ذریت میں سے. وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے انعام کیا نبیین میں سے، من ذریت آدم جو آدم کی ذریت میں سے ہیں. وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور ان میں سے من حملنا مع نوح، جس کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا. نوح کے ساتھ جو سوار ہوئے وہ کون ہے؟ ابراہیم ہے. ابراہیم ہے، یعنی کہ جو نوح کے بعد آئے. ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے بعد آئے، اور نوح علیہ السلام کے ساتھ جو سوار ہوئے وہ بچ گئے، اور پھر انہی کی ذریت میں سے ابراہیم علیہ السلام آ گئے. وعلیکم السلام. کہا ومن ذریت ابراہیم، اور ابراہیم کی ذریت میں سے کون مراد ہے؟ اسماعیل، اسحاق اور یعقوب. و اسرائیل، اور اسرائیل کی ذریت، من ذریت ابراہیم و اسرائیل، اور اسرائیل کی ذریت. اور اسرائیل کی ذریت میں کون مراد ہے؟ ذریت ابراہیم سے مراد اسماعیل، اسحاق، یعقوب ہیں. ابراہیم کی اولاد ذریت میں سے ہے کا مطلب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. ٹھیک. پھر آگے ہے اسرائیل، یعنی ذریت اسرائیل. بتا رہا ہوں اسرائیل سے مراد باقی انبیاء ہیں جو پیچھے گزرے. کون کون گزرے؟ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، اور یحییٰ علیہ السلام، اور ادریس تو پہلے گزر گئے. ٹھیک جی 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 جی. یہ ٹوٹل 10 ہیں، اور ان سب کا یہاں ذکر ہے، اور سب کو پھر ایک کیٹیگری میں ڈیوائڈ کر دیا. اور ان لوگوں سے وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، جن کو ہم نے ہدایت دی، اور وَاجْتَبَيْنَا ہم نے چن لیا. اجتبا کہتے ہیں چننے کو، کہتے ہیں نا محمد مجتبا، تو مجتبا کا کیا معنی ہے؟ چنا ہوا. اذا تتلى علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب ان پہ رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ گر پڑتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. بکیا اور روتے ہیں. سجدہ ساجدن کی جمع ہے، اور بکیا باکن کی جمع ہے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فخلف من بعدهم خلف، آئے ان کے بعد برے لوگ. کون آئے؟ خلف. خلف من بعدهم خلف، یہاں انبیاء کا ذکر ہو گیا. پھر کس کا ذکر کیا؟ اب کچھ اور لوگوں کا ذکر کیا جو ان کے بعد آئیں گے، ان کے جانشین بنیں گے یا بن گئے.
کیا کیا انہوں نے؟ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، انہوں نے شہوات کی پیروی کی، اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ فسوف یلقون غیا، ان قریب ان کو غی میں ڈال دیا جائے گا، یا یہ کہہ لیجئے یہ ان قریب یلقون ملیں گے غیا کو۔ اضاعوا الصلاۃ، ذرا نماز ایک بڑا اہم رکن ہے۔ اب یہاں نماز ضائع کرنے سے مراد صرف نماز ضائع کرنا نہیں ہے، یعنی نماز ہی نہ پڑھنا، بلکہ سب شامل ہے اس میں۔ نماز کا کوئی رکن چھوڑ دینا، نماز کی کوئی شرط کا خیال نہ رکھنا، نماز کو ارکان کے ساتھ نہ پڑھنا، نماز کو اپنے وقت سے تاخیر سے پڑھنا، یا یعنی اضاعوا عن وقت الصلاۃ، یہ سب اس کے اندر شامل ہے۔ یا پورے مطلقاً نماز ہی نہ پڑھنا، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے، نماز ہی چھوڑ دینا۔ جی صاحب عن الصلاۃ، یہ صاحب نہیں ہے بھائی، جان بوجھ کے رکن چھوڑ دینا، جان بوجھ کے نماز میں تاخیر کرنا، یہ کوئی صاحب نہیں ہے۔ صاحب بھول کو کہتے ہیں۔ کیا؟ اچھا، صاحب عن الصلاۃ یعنی جان بوجھ کے چھوڑنا، ہوگی کوئی اصطلاح مجھے نہیں پتا، لیکن صاحب فی الصلاۃ سے مراد صاحب نماز میں صاحب ہونا وہ غلطی ہے۔ اچھا اچھا، خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، یہاں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہاں سے مراد کون لوگ ہیں، یعنی یہ جو بعد میں آئیں گے یہ کون لوگ مراد ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے اس سے مراد یہود ہیں، اور دوسروں نے کہا اس سے مراد نصارہ ہیں کہ وہ نماز کو ضائع کریں گے، اور دوسروں نے کہا کہ یہ اس سے مراد امت محمدیہ میں آنے والے مسلمان ہیں، کہ آنے والے زمانے میں یہ نمازوں سے چلے جائیں گے اور اپنی خواہشات نفسی کی پیروی میں لگے رہیں گے۔ فسوف یلقون غیا، اور ان کو غی میں ڈال دیا جائے گا، وہ ملیں گے جا کر، یلقون وہ ملیں گے جا کر، مرادی معنی کہہ لیں یا جو مقصودی معنی ہے وہ یہی ہے کہ وہ ڈال دیے جائیں گے یا پہنچ جائیں گے۔ غیہ کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک معنی گمراہی کا ہے کہ ظاہر ہے جب ایک انسان نماز چھوڑ دے گا اور شہوات کی پیروی کرنے لگے گا تو اس سے مراد کہ ان کو وہ گمراہی کو جا ملیں گے، اور دوسرا غیہ جہنم میں ایک کنویں کا نام ہے، جہنم کے ایک کنویں کا نام ہے، اور اگر وہ یہ کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ اس جہنم کے کنویں سے جا ملیں گے، اس کنویں میں وادی میں ڈال دیے جائیں گے۔ الا من تابا، سوائے اس کے جس نے توبہ کی، وآمنا اور ایمان لایا، وعمل صالحا اور عمل صالح کیا، فاولئک يدخلون الجنہ، بس یہی لوگ ہیں کہ جو جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، اور کسی بھی شے میں ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تین قول ہیں، ایک کہتے ہیں جی یہود ہیں، ایک نے کہا نصارہ ہیں، اور بعض نے کہا کہ یہ مسلمان ہی ہوں گے، نبی علیہ السلام کی جو امت میں آئیں گے یہ وہ ہوں گے۔ یہ جو قول ہے امام مجاہد کا ہے کہ آخر زمانے میں نبی علیہ السلام کی جو امت ہے اس میں یہ لوگ آئیں گے، یہ قول جو ہے یہ مجاہد کا ہے، جی رحمہ اللہ۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنہ ولا یظلمون شیئا، اور نہیں ظلم کیا جائے گا ان پہ کسی بھی شے میں، کسی بھی شے سے کیا مراد ہے؟ کسی بھی انداز میں نہیں کیا جائے گا۔ یہاں کہتے ہیں کہ جب شیئن کیا ہے؟ نکرہ ہے، نکرہ ہے، یعنی نکرہ جب بھی فی سیاق نفی آتی ہے نا، نکرہ جب بھی سیاق نفی میں آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ عموم پہ نص ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ ہاں، عموم پہ دلالت کرتی ہے، یعنی کسی بھی شے میں، یعنی کوئی چیز اس سے مستثنا نہیں ہو سکتی، یہ ہر عموم پہ دلالت کر رہی ہے۔ جی نفی ہے، جی نکرہ جب بھی سیاق نفی میں آئے گی وہ عموم پہ دلالت کرے گی، عموم پہ نص ہوگی، جیسے وہ آتا ہے نا کہ لا یشرکون بہ شیئا، کسی بھی شے میں میرے ساتھ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، ٹھیک جی۔ ایک جہنم کے کنویں یا وادی کا نام ہے، اور دوسرا گمراہی ہے جو عام ترجمہ بھی کیا ہوا ہے، ہاں ان قریب گمراہی کو ملیں گے۔ یظلمون کیا صیغہ ہے؟ جی جمع، جمع مذکر غائب، اچھا جی ایک رائے آ گئی، باقی ماضی معروف،
اچھا جی، اچھا جی، یہ مضارع کا صیغہ ہے، اچھا جی، اور ہم؟ وہ تو ترجمہ کیا نا بھائی میں نے، یہ تو ڈنڈی مار لی جی بھائی جان، قابلیت جو ہے نا اسی کا نام ہے، ترجمہ پڑھ کے تو ہر کوئی ترجمہ کر لے گا کتاب کھول کے، ترجمہ کرنے والے بنے جی، جمع مذکر غائب فعل مضارع مجہول، جی بالکل، یظلم کا صیغہ ہے، کیا ہے؟ یظلم، نہیں کیے جائیں گے، صحیح چلے، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه كان وعده مأتیا، کچھ مس کیا ہم نے، ہاں، کہ وہ لوگ جنت میں داخل ہوں، کسی شے میں ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، ہمیشگی کے باغات ہوں گے، الذي وعد الرحمن عباده بالغیب، رحمان نے جس کا وعدہ کیا تھا، بالغیب، بن دیکھے وعدہ کیا تھا، یعنی ان کے بن دیکھے وعدہ کیا تھا، یعنی انہوں نے نہیں دیکھا، اور رحمان نے کہا کہ تم بن دیکھے ایمان لاؤ گے، تو بن دیکھے یہ جنت پہ ایمان لائے تو اللہ اپنے اس وعدے کو ضرور پورا کرے گا، تاکیدن یہ بات آگے کہیے کہ وعدہ پورا ہو کے رہے گا، کہ یدخلون الجنہ، جنت میں ضرور داخل ہوں گے، کسی شے میں ظلم نہیں ہوگا، ایسی جنت جو ہمیشہ کی جنت ہوگی، اور وہ جنت ہے وعد الرحمن عبادہ بالغیب، کہ جو غیب میں اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا، یعنی یہ غیب میں ایمان لائے اور اللہ نے ان سے اس غیب کا ہی وعدہ کیا تھا، انہ کان وعدہ مأتیا، بے شک اس کا جو وعدہ ہے مأتیا، پورا ہو کر رہے گا، یہ مأتیا اسم مفعول ہے، عطا یاتی سے، کیا ہے؟ اسم مفعول کا صیغہ ہے، اصل میں یہ کیا تھا؟ مأتوین تھا، تعلیل ہو کے مأتیہ ہو گیا، ہاں، اب وہ کیا کہہ رہا ہے اس کو چھوڑ دیں، بنیادی صرف پکی کریں پہلے، پھر آگے اس پہ جائیں گے، ہاں، لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، وہ جنت وہ ہوگی لا يسمعون فيها لغوا، اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، اس میں کوئی تکلیف دہ بات، کوئی ایسا کلام جس سے انسان کو کوئی پریشانی ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اس جنت میں کیا ہوگا؟ الا سلاما، اس میں سلامتی ہی سلامتی ہوگی، جیسے قرآن کی دوسری آیت میں آتا ہے لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، یہی ہوگا اس جنت میں، اور کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ادھر ان کو رزق دیا جائے گا صبح اور شام، بس 2 ٹائم کھانا ملے گا بھائی وہاں پہ، زیادہ نہیں ملے گا، ناشتے کا ٹائم کیا بس خلاص، ایسے ہی ہوگا، قرآن کی آیت ہے فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، یہاں تو بھائی تم 3 ٹائم کھا لو، ہاں، یا شاید جنت میں کھانا اتنا ملے گا کہ 2 ٹائم کافی ہو جائے گا، ہاں، میزبانوں کی طرف سے 2 ٹائم ملے گا، کیا بات ہے، یہ ہے تعلیل معلل، سبحان اللہ جی، اور کوئی؟ صبح شام کا مطلب ہر وقت ملے گا، جی بالکل ایسا ہی ہے، یہ صرف عربی زبان میں نہیں ہوتا، اردو میں بھی ہوتا ہے، ٹھیک، ہم کہتے نہیں یار میں تو جب دیکھوں تم یہ کرتے رہتے ہو، صبح شام تمہیں کوئی اور کام ہی نہیں ہے، دن رات ایک کام کرتے رہتے ہو، تو اس سے مراد صبح شام صرف صبح شام نہیں ہے، بلکہ ہر وقت ہے، کیونکہ اگر صرف صبح شام ملے، 2 وقت کھانا ملے، تو پھر جنت کس بات کی ہے؟ جی ہاں، کیا؟ ہاں، جو کچھ تمہیں ولا وَلَكُمْ مَا تَشْتَهِي، جو تم چاہو گے وہ ملے گا، اب وہ کسی بھی ٹائم چاہو، جو بھی چاہو تمہارے سامنے حاضر ہوگا، جو تم وَلَكُمْ مَا تَشَاءُونَ، جو تم چاہو گے وہ ملے گا، صحیح، تو اس لیے ہر لفظ کا ظاہری معنی نہیں بلکہ مقصودی معنی بھی لیا جاتا ہے، عام لغت سے بھی قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے، ہاں ہاں، پہنچ تو جائیں، اللہ ہم سب کو وہاں پہنچائے، اللہ ہم سب کو اس میں سے بنا دے، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ آپ کی بات کا جواب ہے کہ یہ وہ جنت ہے التی نورث، جس کا ہم التی نورث، جس کا ہم وارث بنائیں گے، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، یعنی اپنے بندے ہوں گے، عباد الرحمن ہوں گے تو اس جنت کے وارث بنیں گے، اللہ کا بندہ نہیں ہوگا تو جنت کا وارث بھی نہیں بنے گا، اور ان بندوں میں سے من کان تقیا، اسے بنائیں گے جو متقی ہوگا، تقوی والا ہوگا، پرہیزگار ہوگا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا ہوا ہوگا، وارث بنائیں گے، اس کے 2 معنی ہیں، بلکہ 3 کہہ لیجئے، ایک تو عمومی معنی یہ ہے نا کہ جنت کے وارثین کون ہوں گے؟ متقین ہوں گے، مومنین ہوں گے، سورہ مومنین میں بھی ہے، کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پوری لسٹ بیان کرنے کے بعد آگے کیا کہا؟ ہاں، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی آیت ہے نا، الذین، ہاں، کیا ہے آیت؟
وارثون الذین، یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بہرحال جو بھی ہے، یعنی یہ متقین مومنین لوگ ہی جنت کے وارث بنیں گے۔ اور لیکن یہ وراثت سے کیا مراد ہے؟ ایک معنی تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت بھیجا گیا تھا، اور جب وہ جنت گئے وہاں سے نکال دیا گیا، تو وہ جنت ان کو عطا کی گئی تھی۔ اب ہم ان کی اولاد ہیں، تو باپ کے بعد باپ کے ملکیت کی جو وارث ہوتی ہے وہ اولاد ہوتی ہے، تو ہم بھی وارث بن جائیں گے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم دونوں میں بنی آدم کی جگہ بنائی ہے، جنت اور جہنم میں دونوں میں بنی آدم کی جگہ بنائی ہے۔ تو جب جب جہنمی اپنے برے کاموں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنت کی جگہ ان سے خالی ہو جائے گی نا، جہنمیوں سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ ان کی جگہ مل جائے گی۔ لیکن یہ بات زیادہ راجے نہیں ہے، یعنی اس کا یہ مفہوم نکالنا صحیح نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ ان کو وہی جگہ ملے گی جو جنتیوں کی تھی، ایسا نہیں ہے، او سوری جہنمیوں کی تھی، ایسا نہیں ہے کہ ان کو کہا جائے ان کو صرف وہی جگہ ملے گی، وارث یہ اسی کے ہوں گے جس کی جگہ ملتی، بلکہ یہ جنتی، تیسرا قول جو کہ اب سب سے صحیح قول ہے وہ یہ کہ یہ پوری جنت کے وارث ہوں گے، پوری جنت کے مالک ہوں گے۔ اور یہاں لفظ وراثت کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ کیونکہ یہ ایسی ملکیت ہوتی ہے کہ جس کی ملکیت چھینی نہ جا سکے، ختم نہ ہو سکے، یعنی یہ قرآن کی لغت کی فصاحت اور بلاغت ہے کہ لفظ وہ استعمال کیا جس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔ جنت کا وعدہ کیا تو اس میں وراثت کا لفظ بولا، یہ نہیں کہا کہ ہم مالک بنا دیں گے، یہ نہیں کہا ہم عطا کر دیں گے، کہا ہوگا قرآن میں اور جگہوں پہ کہا ہے، لیکن یہاں کیا کہا؟ نورث، ہم وارث بنا دیں گے، کہ ایک بندہ جب وارث بن جائے اس سے وہ وراثت کوئی چھین نہیں سکتا۔ تو یہ معنی ہے نورث کا۔ وما نتنزل الا بامر ربک لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا، اور ہم نہیں نازل ہوتے، ہم نہیں نازل ہوتے، نتنزل الا بامر ربک، سوائے آپ کے رب کے حکم کی وجہ سے، نتنزل یہ کیا صیغہ ہے؟ فعل مضارع ہے، جید جی زاہد بھائی، ہاں جمع متکلم، صحیح ہے، فعل مضارع جمع متکلم، باب تفاعل، تنزل یتنزل تنزلا، صحیح باب تفاعل ہے۔ تو یہاں نزل کا لفظ استعمال نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ تنزل میں آہستہ آہستہ کا معنی ہوتا ہے، اس لیے کہا وما نتنزل الا بامر ربک، ہم آپ کے پاس ٹھہر ٹھہر کے آتے ہیں، آہستہ آہستہ آتے ہیں، تو خود سے نہیں آتے، الا بامر ربک، سوائے اپنے رب کے حکم کی وجہ سے، رب کا حکم ہوتا ہے تو جب ہوتا ہے تب آتے ہیں۔ اصل میں اس کا ایک پس منظر ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے، اور انہوں نے جبریل کو کہا کہ جبریل آپ جتنی بار میرے پاس آتے ہیں اس سے زیادہ دفعہ کیوں نہیں آتے، یعنی میری خواہش ہے کہ میں آپ سے بار بار ملوں، زیادہ سے زیادہ ملوں، تو آپ جتنا آتے ہیں اس سے ذرا زیادہ آ جایا کریے۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ بات کہی وما نتنزل الا بامر ربک، ہم تیرے رب کے حکم کے علاوہ نازل نہیں ہوتے۔ یہ جبریل نے اپنے پاس سے کہی تھی بات، جبریل کو تو کوئی علم نہیں ہے، ہاں کہا تو انہوں نے ہی نا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی بات اللہ نے سکھائی کہ بھائی اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں یا وہ بات کہہ رہے ہیں، جاؤ ان کو یہ بات جا کے بولو، ان کے اندر یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے ڈالے کہ بھائی یہ بات کہو جا کے کہ وما نتنزل الا بامر ربک، ہم اللہ کے حکم کے علاوہ نازل نہیں ہوتے، لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک، اسی کے لیے ہے جو ہمارے آگے ہے، وما خلفنا اور جو ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذلک جو اس کے درمیان ہے، وما کان ربک نسیا، اور تمہارا رب جو ہے وہ بھولنے والا نہیں ہے۔ یعنی یہاں سے یہ مراد کہ ہمارے پاس آنا تو بہت دور کی بات، آپ کے پاس وہی لانا تو بہت دور کی بات، ہماری ملکیت میں بھی کوئی چیز نہیں ہے، ہماری اونرشپ میں بھی کوئی چیز نہیں ہے، وہ سب اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے۔ اور اگر میں کبھی تاخیر سے آتا ہوں، میں تو اللہ کے حکم سے آتا ہوں، اب ذہن میں سوال آئے گا اچھا بھائی اب تم تاخیر سے آتے ہو، کئی کئی دن نہیں آتے، تو اس کا مطلب اللہ آپ کو دیر سے بھیجتا ہے، تو کیا اللہ بھول رہے ہیں وہی بھیجنا؟ نہیں، اسی کی بھی تصحیح کی یا اس کو بھی واضح کیا کہ وما کان ربک نسیا، تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے، تمہارا رب بھولتا نہیں ہے۔ یہ نسیہ بھی فاعل کے وزن پر ہے، کس کے؟ فاعل کے وزن پر ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت بھولنے والا نہیں ہے، تمہارا رب بہت بھولنے والا نہیں ہے، اس کا مطلب تھوڑا تھوڑا تو بھول جاتا ہے، ہاں یہ معنی بنے گا کہ تمہارا رب بالکل بھی بھولنے والا نہیں ہے، یعنی مبالغے کا صیغہ جب نفی کے سیاق میں آئے تو یہ نفی کا مبالغہ مراد ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ نفی کا مبالغہ مراد ہوتا ہے، صحیح، مبالغے کی نفی نہیں ہوتی، توجہ کر رہے ہیں؟
بڑا اہم نقطہ ہے، اس سے فقہی مسائل بھی نکلتے ہیں. ہاں، کہ جب بھی مبالغے کا صیغہ نفی کے سیاق میں آئے تو مبالغے کی نفی نہیں ہوتی. یعنی آیا کہ تمہارا رب بہت بھولنے والا نہیں ہے، تو کوئی کہہ سکتا ہے اس کا مطلب اللہ بہت بھولنے والا تو نہیں ہے، بھولنے والا ہے یقیناً. یعنی مبالغے کی نفی ہو رہی ہے؟ نہیں، اس سے مراد ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نفی میں مبالغہ کر رہے ہیں کہ تمہارا رب تو کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہے. قرآن میں ہے نا کہ بِذَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تمہارا رب جو ہے وہ لوگوں پہ بہت ظلم کرنے والا نہیں ہے. اب اس میں کوئی کہے کیا کہ تھوڑا تو ظلم کرتا ہی ہے، اس سے لازم آئے گا؟ نہیں، یعنی یہاں پہ بھی مبالغے کی نفی نہیں ہے، نفی میں مبالغہ ہے، یعنی اتنا سا بھی ظلم اللہ تعالیٰ نہیں کرتا. اللہ اکبر. یہ جو حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا خیال ہے آپ لوگ نے کتاب التوحید میں پڑھی ہوگی، لعن اللہ زوارات القبوری. مجھ سے پڑھی تھی؟ ابھی پڑھیے. ہاں، کہ اللہ کی لعنت ہے قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر. وعلیکم السلام حضرت، کیسے ہیں؟ ابھی ہے 5 منٹ کلاس ختم ہونے میں. چلے اچھی بات ہے، آپ نے دیدار کرا دیا ہمیں، جزاک اللہ. نہیں کوئی مسئلہ نہیں. جی کیا بول رہا تھا میں؟ ہاں، قبروں کی زیارت کرنے والیوں پہ لعنت ہے. شیخ حسین کا کیا موقف ہے؟ ہاں، پھر کیا بتایا؟ نہ جانا راجے ہے. ہاں؟ میں نے کیا بتایا تھا؟ جا سکتے ہیں؟ نہیں بھائی میں نے نہیں بتایا. نہیں 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 نہیں، میں نے موقف ضرور بتایا ہوگا. اصل میں جو اعتراض کرتے ہیں نا وہ اس حدیث کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس حدیث میں مبالغے کا صیغہ ہے، لعن اللہ زوارات القبوری، ورنہ عام صیغہ ہوتا ہے زائرات القبوری. صحیح، قبروں کی زیارت کرنے والیوں پہ لعنت ہے. اور اس حدیث میں الفاظ ہے لعن اللہ زوارات القبوری، لعنت ہے قبروں کی بہت زیادہ زیارت کرنے والیوں پہ. تو اس لیے ایک فقہی موقف یہ ہے کہ بہت زیادہ جانا جائز نہیں ہے، کم کم جایا جا سکتا ہے، کیونکہ جو لعنت کے الفاظ ہیں وہ بہت زیادہ جانے پر ہے. اس لیے کبھی کبھار ایک آدھ دو دفعہ اگر چلے گئے زندگی میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کا جواب کیا ہے؟ ہاں، یہ نفی میں نہیں آ رہا، لیکن یہاں بھی ہر دفعہ مبالغے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ نفی المبالغہ، یا مبالغہ مراد نہیں ہوتا. یعنی یہاں بھی لعنت کا موجب مبالغے والی کیفیت نہیں ہے، بلکہ یہاں جو ہے وہ مطلقاً چیز مراد ہے. صحیح، اس لیے کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ جائیں تو بہتر ہے. صحیح، نہ جائیں تو بہتر ہے. وما کان ربک نسیا، اور تمہارا رب جو ہے بہت، تمہارا رب جو ہے بالکل نہیں بھولنے والا. رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتی هل تعلم له سمیا. تمہارا رب آسمانوں کا رب ہے، یعنی رب السماوات والارض، آسمان زمین کا رب ہے، وما بینہما، اور اس کے درمیان جو کچھ ہے، فاعبدہ، اس کی عبادت کرو، واصطبر، اور عبادت کرتے ہوئے صبر کرو. یعنی یہ جو نبی علیہ السلام کو کہا، یہ جو مشرکین مکہ تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں، تمہارے بارے میں بول رہے ہیں، تمہیں تکلیفیں دے رہے ہیں، بس اللہ کی یکسو ہو کے عبادت کرو. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارے پاس اچھا جبریل نہیں آیا، اچھا جبریل تمہارے پاس وہی نہیں لے کے آ رہا، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو وہی میں فرق آ رہا ہے، تو پریشان نہ ہو، بس اللہ کی عبادت میں لگے رہیں اور صبر کریں. اور صبر بھی ایسا کہ وصطبر، یہ باب افتعال کا صیغہ ہے، صبر افتعال کا صیغہ ہے، تو افتعال کی تا کو توئے کر دیا، اس لیے یہاں وصطبر ہے، یعنی صبر نہیں بلکہ بہت صبر کیجیے. وصطبر لعبادتی، اس کی عبادت پر خوب صابر ہو جائیے. هل تعلم له سمیہ، کیا آپ نے اس کا کوئی ہم نام پائے ہیں زاہد بھائی؟ سمیہ سے کیا مراد ہے؟ سمیہ، ایک مفسر نے کہا ہے کہ سمیہ سے جو مراد ہے وہ تشبیہ مراد ہے، یعنی نبی اللہ تعالیٰ کی کوئی تشبیہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں ہے. ہاں، ایک مفسر نے کہا ہے کہ سمیہ اصل میں سمی کہتے ہیں کہ جو دو لوگ صفات میں ایک جیسے ہوں، بالکل ہم نام ہو، سوری ہم نام دو لوگ ہوں، ان کو سمیون کہتے ہیں. صحیح، تو ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کے تمام نام، اللہ کے تمام نام جو ہیں وہ اللہ کی صفت پہ دلالت کرتے ہیں. تو حل تعلم له سمیہ، کہ اللہ کی صفات والا بھی کوئی ہے؟ یعنی کوئی نہیں ہے. یعنی اللہ کا نہ کوئی ہم نام ہے، نہ اللہ کی صفات والا کوئی ہے، اور نہ اللہ کی مثل کوئی ہے. یہ تینوں معنی اس سے مراد ہے کہ اللہ کا نہ کوئی ہم نام ہے، کوئی ہے اللہ کا ہم نام؟ کوئی نہیں ہے. کیا اللہ کی ہم صفات والا کوئی ہے؟ ہم صفات والا بھی کوئی نہیں ہے. کیا اللہ کی آخری میں نے کیا بولا تھا؟ اللہ کی تشبیہ، مشابہ، اللہ کی مثال والا، تمثیل بھی کوئی نہیں ہے. اور اس سے پھر وہ مراد وہ والی آیت ہو جائے گی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. ہاں جی بالکل، بالکل ایسے ہی.
جی کوئی قاعدہ ہے میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن یہ ہو جاتا ہے اکثر، تو یہ سے ہو جاتا ہے، لیکن اس کا قاعدہ کیا ہے وہ میرے ذہن میں نہیں ہے ابھی. نہیں اور بھی کہیں ہوتا ہے، ایک آدھ جگہ اور بھی ہوا ہے. ہاں تے اور توئی کی ہوتی ہے، اور بھی ہوتی ہے، دال بھی آ جاتا ہے. السلام علیکم. جی جی. اچھا میں ابھی کلاس میں ہوں، آپ 1 گھنٹے بعد کال کر لیں گے. مارننگ میں آپ کل کیا ہے تھرسڈے، کل آپ 10 بجے کر لیں. ٹھیک ہے اوکے. 1 بجے تک. جی جی ٹھیک ہے اوکے. کیا بات چل رہی تھی؟ وس صبر کے والے سے، تو یہ اور بھی جگہوں پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جیسے نا ود کرا، ٹھیک ہے وز کرا سے ود کرا بھی ہو جاتا ہے. نہیں نہیں وہ نہیں، یہ الگ ہے. جی جی فہل میں مدکر، میں یہی مثال دے رہا ہوں، میں یہی کہہ رہا تھا. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو تو کیا پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا. یہ ایک عمومی اشکال تھا جو اس وقت مشرکین مکہ کا تھا. آخرت کے منکر تھے، باس بعد الموت کے منکر تھے، اور ان کو سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ کیا واقعی ہم قیامت میں جب یہ ایسے ہیں دوبارہ پھر زندہ کر دیے جائیں گے. ایک حدیث قدسی بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم مجھ پہ وہ باتیں کہتا ہے جو اس کے لائق نہیں ہے، میرے شایع شان نہیں ہے. صحیح. وہ مجھے جھوٹ باندھتا ہے اور گالی دیتا ہے. صحیح ہے. جھوٹ باندھتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ میرے لیے اولاد جو ہے. ہاں کذا بنی، جب وہ کذا بنی جھوٹ باندھتا ہے تو وہ دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتا ہے. اور شاتا بنی جب مجھے گالی دیتا ہے تو مجھے اولاد مجھ سے منسوب کر دیتا ہے. تو اللہ نے پھر وہ جو سورہ اخلاص والی بات آیتیں تھیں وہ یہی کہا کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے. لم اکن لہو ولد ولم اکن لہو کفوا احد لم الد ولم اولد. نہ میں اولاد جنتا ہوں نہ مجھے اولاد ہوگی، نہ میں کسی کی اولاد ہوں نہ میری کوئی اولاد ہے. ولم اکن لہو کفوا احد، یہ ان کا عموم اشکال تھا. گالی دیتا ہے اور جھٹلاتا بھی ہے. ہاں جھٹلانے کا معنی یہ ہے کہ قیامت کا انکار کرتا ہے، باس بعد الموت کا انکار کرتا ہے. اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یکو شیئا. کیا انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا؟ اولا یذکر، کیا انسان یہ بھی یاد نہیں رکھتا انا خلقناه من قبل، کہ ہم نے اس کو اس سے پہلے پیدا کیا تھا. ولم یکو شیئا، جب یہ کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ دلیل دی اللہ نے کہ بھائی پہلی چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے، پہلی بار بنانا مشکل ہوتا ہے، لیکن دوبارہ بنانا آسان ہوتا ہے. انجینئر صاحب بیٹھے ان سے پوچھ لیں، پہلی دفعہ کریشن کرنا یہ مشکل کام ہے. ہاں جی پہلے ٹرائل اینڈ ایرر ہوتا ہے، آپ کا آر این ڈی ہوتی ہے. ایک دفعہ بن گئی، اب دوبارہ بنانا، کاپی کرنا کون سا کمال ہے. کاپی کرنا تو کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ زیادہ آسان ہے. وہ جو حدیث میں بتا رہا ہوں اس میں اللہ نے خود کہا ہے، بلکہ کہا کہ میرے لیے تو دوبارہ بنانا اور آسان ہے. اہون، زیادہ ہلکا ہے میرے لیے. تو اس لیے یہ عام سا اعتراض تھا ان کے زمانے کا. فوربک لنحشرنهم والشیاطین ثم لنحضرنهم حول جہنم جثیا. یہاں سے پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے. آپ لوگ کا ایک ہوم ورک تھا وہ رہ گیا، وہ بھی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، پڑھ کے آئے کچھ چیزیں نکالی ہیں. جی خواتین آپ نے بھی کچھ نکالی ہیں. جی امام عثیمین کا تفصیل چاہیے مجھے. اچھا چلیں اچھی بات ہے. آپ کل نہیں آئے تھے. ہاں تو بھائی یہ اس کے قول بتائیں کہ اس میں کیا کیا قول ہیں، اور اس میں سے راجح قول کیا ہے، کس دلیل کی بنیاد پہ. ٹھیک نام سے یاد کر کے. ٹھیک ہے شاباش. جی ریسرچ کہاں کریں، شیخ گوگل سے پوچھیں مل جائے گا. ٹھیک اسلام کیو پہ چلے جائیں، اسلام ویب پہ چلے جائیں، شیخ عثیمین کے فتوے آئیں گے، شیخ بن باز کے فتاوے مل جائیں گے آپ کو، اس پہ چلے جائیں. مکتبہ شاملہ اردو والا ہے، اس پہ سرچ کریں، اس پہ آپ کو مل جائے گا. ٹھیک چلیں سبحانک اللہم. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی ہے؟ مجھے کیوں لگ رہا ہے آواز نہیں آ رہی. نہیں آ رہی. نہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا.
اچھا اب جو ہیں جو اسماء دعاؤں میں آ گئے ہیں نام لیکن یہ جو قرآن کے ساتھ میں اکثر 99 نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں یہ بھی محفوظ ہے نا یہ ایک ضعیف حدیث ہے ترمذی کی، سنن ترمذی کی، جس میں یہ نام ایک ساتھ وہ ہیں. حدیث ہم اس کو مرفوع حدیث نہیں کہہ سکتے، بہرحال نام تو ہیں یہ. ہاں 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 یہ ضعیف روایت ہے. تو نہیں ملتے. ہاں تو بہت ایسے اور بھی نام ہے جو نہیں ملتے ہیں 99 ناموں میں، ایسا ہے جو ہاں وہ نہیں، ہاں وہ ہمیں اس پہ چھوڑ دیا کہ آپ نے محنت کرنی ہے، یاد کرے گا نہیں. فمن احصاها دخل الجنہ، احصا کا معنی رٹے لگانے نہیں ہے، احصا کا مطلب شمار کرنا. شمار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ احصا میں یہ بھی معنی پایا جاتا ہے کہ اس کو انٹرنلائز کرنا، اس پر عمل کرنا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ صفت رحمت یعنی رحیم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رحیم ہونے کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امیدیں باندھی جائیں. اور پھر صفت رحیم ہونے کا تقاضا یہ بھی ہے چونکہ ہم عباد الرحمن ہیں تو عباد الرحمن والی وہ جو سورہ فرقان کی جو صفات ہیں وہ بھی اپنا ہے. تو ایک صفت رحمت پر کا احصاء یہ ہے، اور پھر اسی طرح تمام اسماء حسنہ کا احصاء یہ ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قہار ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ذوالجلال والاکرام ہے، اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی شدید ہے، تو اس سے پھر ڈرا جائے. اللہ تعالیٰ سمیع، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. اس کا تقاضا کیا ہے کہ میں وہ کلام نہ کروں کہ دروازہ بند کر دو، میں وہ کلام نہ کروں کہ جسے اللہ تعالیٰ سننا پسند نہ کرے، کیونکہ وہ ہر چیز سنتا ہے. سمیع کا تقاضا یہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تقاضے ہیں. اس کا مطلب ہے رٹے مارنا نہیں ہے مراد، اس کو انٹرنلائز کرنا، اس کو تقاضے کو پورا کرنا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ اپنے اندر بھی اپنانا، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفت کے تقاضے ہیں اس پر عمل کرنا، یہ دونوں معنی ہے. ہاں ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں، بالکل عام زبان میں عمل مطلوب ہے، لیکن کون سا عمل مطلوب ہے، کیسے عمل مطلوب ہے، اس کی میں نے شرح کر دی. تقاضے ہیں صفت رحمت کے کیا تقاضے ہیں، اور پھر صفت رحمت جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو شخص رحمت نہیں کرتا، جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت پر کو انٹرنلائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی وہ صفت رحمت اپنے اندر اپناؤں. جیسے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تو ابو بکر نے مستح جو کہ ان کے وہ تھے رشتہ دار تھے، ان کو صدقہ کیا کرتے تھے، تو قسم کھائی کہ اللہ کی قسم اب میں ان پر جو ہے وہ صدقہ نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ہاں کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، معاف کرو، درگزر کرو. تو مطلب کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، تو تم بھی معاف کرو. یعنی چونکہ میں غفور ہوں، میں معافی کو پسند کرتا ہوں، تو تم بھی ایسا کرو. اگر میں رحیم ہوں تو تم بھی ایسی صفت اپناؤ، اور پھر میرے رحیم ہونے کا کیا تقاضا اس پر عمل کرو. یہ پورا احساس کا معنی ہے. جی جو 99 نام ہے گارنٹی نہیں ہے کہ وہی جو قرآن کے پیچھے لکھے ہوئے ہیں، ایسے ہی ہے. چلے جی، کہاں تک ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اسماء صفات کے بارے میں کیا پڑھا تھا ہم نے؟ اچھا ہاں اسماء صفات کا تو ہو گیا تھا، لیکن یہ مجھے بتائیں میری بات کو کوئی 5 منٹ میں سمرائز کر سکتا ہے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کو سمجھ میں آیا نہیں آیا، اور مجھے یہ بھی پتا چلے کہ میں نے کہاں تک پڑھا دیا. نہیں ایک نقطہ نہیں اسماء صفات میں نے کیا بات کی تھی بورڈ پہ، مجھے یاد آ رہا ہے میں نے پڑھایا تھا. کس میں کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ آپ بتائیں مائک دیں. کتاب سے علم آج لوگوں نے کتاب سے لیا اور کتاب میں ہی محفوظ کر لیا. سینوں میں نہیں آیا علم سینوں میں آنا چاہیے، علمی کتابی نہ بننا چاہیے. جی آپ نے اس بات میں جو ہے اسماء و صفات کو سمجھنے کے جو بنیادی قواعد ہیں وہ بتائے تھے. اس میں آپ نے بتایا تھا کہ اسماء و صفات جو اللہ کے ذکر ہوئے قرآن و حدیث میں، اس کو اس کے حقیقی معنوں میں لیا جائے گا اور اس کی مجازی معنوں میں جو ہے لینے کی آپ کی دلیل ہونی چاہیے. مائک چل رہا ہے؟ اچھا، ان کو حقیقی معنوں میں لیا جائے گا، مجازی معنی میں نہیں لیا جائے گا. ٹھیک ہے، بغیر کسی تشبیہ کے، تمثیل کے اور تعویل کے. ہاں، اور اگر تعویل کی جائے گی تو اس کے لیے دلیل دی جائے گی. تعویل کیا ہوتی ہے؟ کسی لفظ کے جو ہے ظاہری معنی کو چھوڑ کے اس کے بعید معنی کو لیا جائے. ٹھیک ہے، بغیر دلیل. جی یہ تعویل مذموم ہے. اور ایک ہوتی ہے قابل تعریف تعویل، وہ دلیل کے ساتھ. ٹھیک ہے، کیفیت وغیرہ بھی جو ہے توقیف جو ہے نہیں کی جائے گی. کیفیت بیان کرنے کا تکیف ترکیب بھی نہیں آئے گی، کیفیت بھی بیان نہیں کی جائے گی. کیفیت بیان نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے،
بس उसके बाद बताया था कि ये यही सब बताया था। किताब का नाम बताया था। हाँ क्या भारत में बात की थी कि जो करते हैं उसके बारे में कहते हैं उस बात के इंकार करते उसके बारे में आपने बताया था कि क्या तारीफ करते हैं और क्या जवाब। बस यही कायदा जिक्र हुआ था ना कि अल्लाह ताला के अस्मा सिफात का हकीकतन इस्बात किया जाएगा, यानी इस्बात मतलब अकीदा रखा जाएगा, उसको माना जाएगा बगैर तकीफ के, तावील के, तशबीह के, तमसील के और तहरीफ के। फिर मैंने एक और बात भी ये जिक्र की थी कि यानी ये करते क्यों हैं, ये भी मैंने बताया था। ये तावील, ये मुतकल्लिमीन कौन होते हैं, ये भी बताया था थोड़ा सा। और फिर ये मुतकल्लिमीन अल्लाह के अस्मा सिफात की तावील करते क्यों हैं। अजान हो जाते हैं। मैंने ये बताया था कि फिर ये तावील मुतकल्लिमीन जो होते हैं ये तावील करते क्यों थे। फिर ये भी बताया था कि ये इसलिए करते हैं क्योंकि इनके अकल में ये आता है कि अगर हम अल्लाह ताला की अस्मा सिफात को मानेंगे तो चूंकि मखलूक की अस्मा सिफात भी हैं, चूंकि अल्लाह ताला का हाथ को अगर मानेंगे तो मखलूक का भी हाथ है, तो खालिक और मखलूक में तशबीह लाजिम आएगी। इसलिए क्या करो, मखलूक की तो सिफत का इनकार कर नहीं सकते क्योंकि देख रहे हैं, तो खालिक चूंकि उसको नहीं देख रहे तो इसलिए नौजुबिल्लाह उनकी सिफत का, खालिक की सिफत का इनकार कर दो। या इनकार ना करो तो फिर क्या कर दो, तावील कर दो। अब तावील करो तो फिर क्या माना करो जी, अल्लाह के हाथ से मुराद अल्लाह की ताकत है या कुदरत है। तो फिर हम इनको जवाब देते हैं कि भाई जिस चीज से तो तुम भाग रहे थे उस चीज में वापस आ गए, क्योंकि मखलूक की भी ताकत होती है, अल्लाह की भी ताकत होती है। जो जो सिफत तुम मखलूक के लिए साबित करो वो तुमने अल्लाह के लिए साबित कर दी, लिहाजा खालिक और मखलूक में तशबीह तो अब भी आ गई। तो वो जवाब देते हैं कि नहीं नहीं, मखलूक की ताकत और है, अल्लाह की ताकत और है। तो हम कहते हैं फिर यही बात तो तुम अल्लाह के हाथ के बारे में भी कहो ना कि मखलूक के हाथ और हैं और अल्लाह के हाथ और हैं। उस पर कहते हैं नहीं 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 नहीं, इस पर जवाब नहीं आता उनका। ठीक है जी। तो मैं बड़ा सिंपलीफाई करके आपको ये चीजें बताई हैं, इतनी ऐसी वो है नहीं, लेकिन मतलब यह है कि यही जो बिल्कुल आसान अल्फाज में जो बहस जो आसमान सिफात में चलती हुई है। तो ये बताया था कि तावील करते क्यों हैं, और क्या बताया था, हाँ जी, और ये भी मैंने बताया था कि वो इस अगरचे ये है तहरीफ, तहरीफ का माना क्या होता है, कलामुल्लाह को तब्दील कर देना, हर्रफा युहर्रिफु तहरीफ, तब्दील कर देना, चेंज कर देना। अगरचे ये जो उन्होंने किया कि अल्लाह के हाथ से मुराद अल्लाह की कुदरत है, ये हरकत तहरीफ है, लेकिन इसको कहते क्या है, ये तावील। ये तावील क्यों कहते हैं, क्योंकि तावील उस जमाने में अच्छा माना रखता था, तफसीर का माना होता था, ठीक है तफसीर के माने में होता था। तो वो ये कह रहे हैं हम अल्लाह की इस सिफत की तफसीर कर रहे हैं, तफसीर नहीं कर रहे हैं बल्कि ये क्या कर रहे हैं, ये तहरीफ कर रहे हैं। तो इन्होंने नाम चेंज किया ताकि लोगों में मकबूल कराया जा सके। तो जब इन्होंने नाम चेंज कर दिया और उसको तावील कहना शुरू कर दिया, तो फिर हमने तावील की दो किस्म बनाई। ठीक है, अगर तुम उसको तावील कहते हो ये तावील बातिल है, मजमूम है, क्योंकि तावील के लिए दलील होनी चाहिए और वो तुम्हारे पास नहीं है। अब आगे ये अस्मा सिफात की कुछ बेसिक सी जो बुनियाद है। अच्छा, जो अहले सुन्ना का जो मौकफ है, अहले सुन्ना का जो अस्मा सिफात का मौकफ है, उसकी बुनियाद क्या है, उसकी दलील क्या है। उसकी दलील ये एक आयत है, अहले सुन्ना का जो अस्मा व सिफात के बाब में अल्लाह के बारे में जो मौकफ है वो ये आयत है, लैसा कमिस्लिही शै व हुवा अस्समीउल बसीर, व हुवा अस्समीउल बसीर। क्या है आयत, ये बुनियादी का है, यही इसी आयत को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, यही है लैसा
पिछली वाली लैसा कमिस्लिही शै वहुवा अस्समी अल सॉरी बसीर। ये जो है लैसा लैसा कमिस्लिही शै, ये तशबीह की नफी है, बगैर तशबीह के या तमसील कह लें। मैंने बताया था आपको कि ये एक ही माना में है, ठीक है। तमसील की नफी है और ये सिफात का या अस्मा का हकीकी इस बात। अल्लाह ताला समी है, लेकिन कैसे है? हमारी तरह नहीं। अल्लाह ताला देखता है, कैसे? हमारी तरह नहीं, लेकिन देखता है। तो इस बात सिफात का हकीकी इस बात है, और तशबीह और तमसील की नफी है। जब तशबीह की नफी है तो फिर तकीफ की भी कैफियत मजहूल है, क्योंकि कैफियत तो इंसान तभी पता चलेगा ना जब तमसील होगी। तो इसमें सिफात का हकीकी इस बात है और तहरीफ की नफी है। ये पूरा अहले सुन्नत वल जमा का कायदा है। और ये जो मुतकल्लिमीन है उनके पास कोई बुरहान नहीं है, कोई दलील नहीं है, महज एक अकल है कि अकल में नहीं आती है। तहरीफ और तफसील का मतलब क्या है? तहरीफ का मतलब है तब्दील कर देना, और तफसील तफसील मैंने कुछ बताया, तफसील क्या होता है? तफसीर या तमसील, पता नहीं तफसील कह रहे हैं, तफसील तो मैंने नहीं बताया। हाँ, तहरीफ का माना होता है तब्दील कर देना, और तावील का असल माना होता है तफसीर करना। हाज़ा तावील रुया यमन, क्या है वो आयत? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये है ख्वाब की हकीकत, ख्वाब की तफसीर, ताबीर। हाँ मतलब तहरीफ जो होती है वो दो किस्म की होती है, तहरीफ लफ्जी और तहरीफ मानवी। जो यहूदियों ने की है वो तहरीफ लफ्जी की है, और तहरीफ मानवी भी की है। तहरीफ लफ्जी ये है कि लफ्ज को अदल बदल कर देना। जैसे कि आपको पता है हमारे कुछ ऐसे ग्रोह हैं जिन्होंने कुछ हदीस की किताब में नमाज में जो हाथ बांधने की जगह है उसमें तहरीफ की है, यानी फौक सुर्रा को तहत सुर्रा कर दिया है। पता है आपको? वो है आपके पास? हाँ, हाथ कहाँ बांधने हैं? फौक सुर्रा है हदीस में, सुर्रा यानी नाफ, ठीक है। तो वो जो नुस्खे आगे मुंतकिल में उसमें लफ्जी तहरीफ हुई हुई है, और उसमें तहत सुर्रा कर दिया है, जो हाथ नीचे बांधते हैं। क्या कितना पुराना ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल हाँ, नहीं नहीं ये पूछ रहे हैं इस मसले में, ये मुझे नहीं पता, ये अल्लाह वालम। हमें हमारे मशाइख बताते रहे तो हमने वो आगे मुंतकिल कर दिया, तारीखी आइडिया नहीं है इसका। आप पूछ लीजिएगा, आपको वो पढ़ा नहीं, शेख ज़ियाउल भट्टी वगैरह आते हैं, उनसे पूछ लीजिएगा। तहरीफ लफ्जी, लफ्ज चेंज कर देना, वो यहूदियों ने किया। तहरीफ मानवी जो कि मुतकल्लिमीन ने किया, कि अल्लाह के हाथ से मतलब क्या है? कुव्वत। तो माना चेंज कर देना, माना तब्दील कर देना, यह है तहरीफ मानवी। एक मुसलमान तहरीफ लफ्जी कुरान में नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। सही, चले जी अब आगे पढ़ते हैं जी। अल्लाह ताला का फरमान, वहुम यकफुरून बिर्रहमान कुल हुवा रब्बी ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व इलैहि मताब। थोड़ी देर के लिए बंद कर सकते हैं? हाँ, थोड़ी देर बंद कर दें। इस बात के तहत जो मुसन्निफ रहमतुल्लाह आयत लाए हैं कि वहुम यकफुरून बिर्रहमान, कि ये रहमान के साथ कुफर करते हैं। कुल हुवा रब्बी, आप कह दीजिए कि वो मेरा रब है। ला इलाहा इल्ला हु, नहीं है कोई माबूद बरहक सिवाय उसके। अलैहि तवक्कलतु, उसी पर तवक्कुल करता हूं मैं। व इलैहि मताब, और इसी की तरफ जो है वो लौटना है। अच्छा जनाब, ये जो आयत है इसका बाप से रबत क्या है? बाप किस बारे में? अस्मा सिफात का इनकार जो शख्स करता है। अब जो मुसन्निफ आयत लाए वो क्या लाए? यकफुरून बिर्रहमान, यानी रहमान का इनकार करता है, ये है रबत। मुशरिकीन अल्लाह को तो मानते थे लेकिन सिफत रहमान नहीं मानते थे। वमर रहमान, रहमान कौन है? तो रहमान नहीं मानते थे, सिफत रहमान। हाँ, ये उनकी कुछ अशार में आता है कि वो अल्लाह ताला को रहमान के नाम से जानते हैं, बस जानबूझ के तकब्बुर की बुनियाद पर वो नहीं मानते थे। अल्लाह अल्लाह, हाँ हाँ हाँ
دوسرا مجھے نہیں پتا، اللہ الرحمن تو ہیں، باقی اس کے علاوہ اللہ عالم. تو کیا ہم ذوالجلال والاکرام کہہ سکتے ہیں کسی کو؟ قہار کہہ سکتے ہیں کسی کو؟ ذاتی نام یہ نہیں ہوتے. چلیں جی چھوڑیں اس کو اب اس ٹاپک کو. تو کیا ہم بات کر رہے تھے؟ جی ہاں، یہاں پہ مصنف رحمہ اللہ جو لائے ہیں وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کا انکار کیا کرتے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو رحمان یعنی جو صفت کا انکار کرتا ہے وہ ہم یکفرون، یہ کفر ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت کا انکار کرنا یہ کفر ہے. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اثر ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدث الناس بما یعرفون، کہ لوگوں کو وہ بات بتاؤ جو وہ یعرفون بمعنی یفہمون، یعرفون یعنی جو وہ سمجھنے کے لائق ہوں، جو وہ جانتے ہوں، یہ معنی نہیں ہے. لوگوں کو وہ بات بتاؤ جو وہ جانتے ہوں، تو جب جانتے تو پھر کیوں بتاؤ؟ نہیں، ہاں مطلب یہ یعرفون کا معنی بمعنی کہ یفہمون، یفقہون، یفہمون، کہ لوگوں کو وہ بات بتاؤ جو کہ وہ سمجھنے کے قابل ہوں. اتریدون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے؟ یہ دین کی بنیادی قواعد میں سے ہے. اللہ کے نبی آپ نے کتاب التوحید کی میں ابتدا میں یہ حدیث پڑھی ہوگی، معاذ بن جبل والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان کو حدیث بتائی کہ تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا، بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے. ٹھیک ہے، کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، کسی کو شریک نہ کرو، اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے کہ وہ اس کو جہنم میں نہ ڈالے. پھر معاذ بن جبل کو کیا فرمایا کہ معاذ بن جبل نے کہا کہ افلا ابشر الناس، کہ میں لوگوں کو خوشخبری نہ دوں؟ کہا نہیں، اذن یتقلوا، وہ اس پر ہی بھروسہ کر بیٹھیں گے. پھر کیوں بتایا تھا؟ ہاں، کتمان علم کے ڈر سے. مرض الموت میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنائی تھی، کتمان علم کے ڈر سے. تو اس سے یہی پتہ چلا بہت سے صحابہ اس حدیث کو جانتے نہیں تھے پہلی بار، لیکن بہرحال قواعد یہ جو حدیث میں جو معنی ہے اس کو جانتے تھے، اس حدیث کو نہیں جانتے تھے، معنی جو ہے وہ جانتے تھے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ حدیث لوگوں میں نشر کرنے سے کیا کیا؟ منع کیا. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو وہ بات بتلاؤ. اور آج کچھ نام نہاد جو ہے نا اٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ مولوی بات چھپاتے ہیں. مولوی پوری بات نہیں. صحابہ کے مسائل کیا ہوئے تھے آپس میں لڑائی؟ میں بتاتا ہوں. جہالت کی انتہا. اور یہ وہ روئی بضع ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ ان قریب ایسے لوگ آئیں گے یا ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو سچا، اور امانت دار کو خیانت دار، خیانت دار کو امانت دار. یعنی ایک عالم اور غیر عالم میں فرق نہیں ہوگا، کریں گے لوگ. اور لوگ جو ہیں وہ اس طرح ہو جائیں گے، یعنی بالکل پتہ نہیں چلے گا کہ کون عالم ہے کون غیر عالم، کون صحیح ہے کون غلط ہے. وَيَتَكَلَّمُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، اور اس میں اس زمانے میں رویبضہ کلام کریں گے. پوچھا رویبضہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الرجل الطافح يتكلم في امر العامه او رجل الطافح في امر العامه، وہ بے وقوف اور گھٹیا ترین شخص جو بڑے بڑے معاملات میں بات کرے گا. یہ ایسی نہیں، یہ لوگ ایسے ہی ہیں. یہ آپ کے جو ساحل ادیم صاحب ہو گئے، انجینئر مرزا صاحب ہو گئے، ان کو دین کا علم کچھ آتا ہوتا ہے نہیں، اور بڑے بڑے مسائل میں جو ہے وہ یہ کود پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہی بالکل رویبضہ ہیں. رویبضہ، وہ تو یہ رویبضہ ضاد کے ساتھ. اس کا میننگ میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ گھٹیا، ذلیل، بے وقوف لوگ جو نہیں، میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا. الرجل الطافح، گھٹیا، گندا، بے وقوف آدمی جو دینی معاملات میں، بڑے معاملات میں، دینی معاملات بھی ہیں، بڑے معاملات میں بات چیت کرے گا. تو ان کی اوقات کیا ہے کہ صحابہ کے بارے میں بات کریں؟ ان کی اوقات ہے کوئی؟ ہاں جاہل لوگ. اور عوام تو پھر سے بھی بڑی جاہل ہے نا، اس کو بھی نہیں پتا کہ عالم کون ہے غیر عالم کون، اس کو بھی نہیں پتا ہوتا، عوام کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ عوام پتہ نہیں کس مطلب ساحل ادیم کو عالم سمجھ رہی ہے. آپ سوچیں یہ عوام کی ہمارا عوام کا معیار دیکھیں آپ. ایک مطلب کوئی بھی شخص جو ہے وہ قرآن حدیث کے بارے میں بات کرے گا تو اس کو عالم سمجھ دیا جاتا ہے. یہ عالم ہے؟ جی ہاں، اپنی طرف سے. تو بات یہ ہے کہ بھائی لوگوں کو وہ چیزیں بتانی ہوتی ہیں کہ جو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن حدیث میں نعوذ باللہ کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، یا جو ایسی ہیں جو سیکرٹ ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے بھائی، پورا دین کھلا ہے، کوئی ایسا نہیں. خصوصاً جو اہل سنہ کا جو آپ دین ہے نا وہ پورا کھلا ہے، اللہ کا شکر ایسا ہے. یہ مسائل آپ صوفیہ وغیرہ میں جا کے دیکھیں گے کہ بھائی لوگوں میں یہ باتیں نہیں بتانی، یعنی وہ جو ان کا چھپا ہوا زندیقیت اور الہاد ہوتا ہے نا، اور جو معرفت ہوتی ہے اور فنا فی اللہ ہوتا ہے، یہ عوام الناس میں نہیں بتاتے ہیں. ہاں، طریقے ہوتے ہیں.
جو بھی ہوتے ہیں یہ جو مراحل، تو ان کے ہاں جو ہے وہ دو طرح کا دین ہے، ایک باطنی اور ایک ظاہری. ظاہری وہ جو لوگوں کو بتاؤ، اور باطنی وہ جو اپنے خاص لوگوں تک رکھو. یعنی اگر آپ ان کا کبھی باطنی علم سیکھیں گے تو آپ کا دماغ گھوم جائے گا. روافظ بھی ایسی ہیں. باطنیہ فرقہ جو ہے وہ وہی ہے، یہی ہے کہ باطنیہ فرقہ، اس میں اسماعیلیہ بھی آتے ہیں، اس میں روافظ بھی آتے ہیں. اور یہ باطنیہ جو فرقہ ہے وہ یہی کہتا ہے کہ قرآن حدیث ایک تو ظاہر ہے، اپیرنٹ ہے، اور ایک اس کی روح ہے. تو یہ جو ظاہری ہے نا، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، یہ ظاہر چھوٹے چھوٹے لوگوں کے لیے، یہ ظاہری لوگوں، یہ ظاہری عبادات جو ہیں وہ ظاہری دین، یہ چھوٹے لوگوں کے لیے. ہمارے لیے کیا ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. ہمارے لیے ہے کہ اللہ کی عبادت کر جب تک کہ تجھے یقین پہنچ جائے. ہمیں تو یقین ہو گیا تو ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، ہم بڑے لوگ ہو گئے. اب وہ یقین، حالانکہ وہ یقین جو ہے وہ موت کے معنی میں ہے کہ اللہ کی عبادت کر جب تک کہ تجھے موت آ جائے. یہ کہتے ہیں یقین، یہ باطنی معنی ہے ان کا. تو یہ پورا قرآن حدیث ان کے یہاں باطنی ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں ہاں، تو اہل سنہ کا دین تو ایسا نہیں ہے نا جو علماء بات کرتے ہیں وہی ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات، کوئی ایسی مطلب وہ ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں جیسے کہ صحابہ کے اپنے جو جنگ جمل ہوئی، صفین ہوئی، اس میں جو ایسی، حالانکہ انہی واقعات میں بہت سے لوگوں کے لیے دین اسلام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے رسول ہونے کی حق کی نشانیاں ہیں. یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتا چکے تھے. وَدَعْوَاهُمَا وَاحِدٌ. دو بڑی عظیم جماعتیں لڑیں گی، ان کا دعویٰ، ان کی توحید ایک ہوگی، ان کا عقیدہ ایک ہوگا، ان کا دین ایک ہوگا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے، تو اس پہ تو ایمان اور اسٹرانگ ہوتا ہے. اور پھر جب یہ دیکھتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سامنے جو ہے وہ معاویہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سب جو ہیں وہ مطلب کتنا کنسرن تھے، اور جب ان کی باتیں آپ پڑھیں گے اور ان کا افسوس کرنا پڑیں گے تو واقعی آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی پاکیزہ شخصیت تھی. لیکن ان کا کام تو یہی ہوتا ہے نا، ان کو یہ تو اپنے نہیں ہے، ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ بڑوں کی غلطیوں کو اچھالنا اور لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پھیلا کے رکھ دینا، اور یہ کہنا دیکھیں جی مولوی تو آپ سے چھپا رہے ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا چھپا رہے ہیں. شیخ صاحب ایک سوال. ہاں بس ایسے ہی یہ وہی بیوقوف لوگ ہیں. شیخ سوال تھا وہی کہ جو بات فرمائی گئی ہے کہ وہ بات نہ بتاؤ جو لوگ سمجھ نہ سکیں، یہ ان امور کے بارے میں نا جن کا جاننا ہر بندے کے لیے ضروری نہیں ہے. جی جی. کیونکہ جیسے توحید ہے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی وہ تو بتائیں گے نا. نہیں ایسا ہے ظاہر بات. اور یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی نہیں بتانی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے بتانی ہے کہ جس طریقے سے اس کو سمجھ میں آئے. مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو معاذ بن جبل والی حدیث ہے، اس کو بتانے کے دو طریقے ہیں. ٹھیک ہے، ایک میں کہوں، اب حدیث سے میں یہ معنی نکال کے میں یہ کہہ دوں کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی بس لا الہ الا اللہ پڑھو جنت میں چلے جاؤ گے، لوگ ہو جائیں گے گمراہ اس سے. ٹھیک ہے، ٹرانسلیشن کر لیں، یہی معنی نکل رہا ہے. لیکن میں نے بتایا غلط طریقے سے، کیونکہ میں نے خود غلط طریقے سے سمجھا، کیونکہ میں عالم نہیں ہوں. لیکن اگر میں اس کو سمجھوں گا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا معنی یہ ہے، قول القلب بھی اس میں شامل ہے، قول اللسان بھی شامل ہے، قول الجوارح بھی شامل ہے. قول جو ہے وہ زبان سے بھی ہوتا ہے، ہاتھوں سے بھی ہوتا ہے جس کو اشارہ کہتے ہیں، اور دل سے بھی ہوتا ہے. تو یعنی اس میں جو ہے وہ قول یعنی جامع قول ہے جو لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا کرے. تو قول کا معنی صرف جو لسان تک محدود کرے گا وہ اس حدیث کو غلط سمجھے گا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. تو من قال، قال کا مطلب صرف بولتی نہیں ہے، عربی میں آپ دیکھیں قال کس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا نبی علیہ السلام ایک سیکنڈ. تو اب میں اگر اس کو یہ سب اس طریقے سے سمجھا کے حدیث بتاؤں گا، اور بتانی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے بتانی ہے، ایسے نہیں بتانی. ٹھیک ہے جی. نبی علیہ السلام نے جو روکا کہ یہ بتاؤ نہیں، لوگ بھروسہ اسی پہ کر لیں گے، تو مطلب یہی تھا کہ لوگ اس کا یہی مطلب لے لیں گے کہ غلط صرف مطلب زبان نکال، سے، زبان غلط سے، مطلب لیں گے جی، غلط مطلب لسان لیں سے گے رکھیں گے. اور اسی پر توکل کر بیٹھیں گے، عمل چھوڑ دیں گے. جی ہاں، موقع محل کے مطابق ہی بات کرنی ہوتی ہے، یہی ہے، ایسا ہی ہے. ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم چاہتے ہو اللہ اس کے رسول کو جھٹلایا جائے، یعنی تم ایسی بات کر دو کہ جس کی عقل سامنے نہیں لگتی ہو، اور مطلب اس وہ ایک اس کو کمپریہینڈ، ان کو سمجھ نہیں کر سکتا ہو، اور جو تم نے بات کی وہ کہو نہیں ایسا نہیں ہے، حدیث کو جھٹلا دیا اس نے. اب میں آپ دیکھیں یہ جو غامدی صاحب وغیرہ ہیں، یہ جو احادیث کا انکار کر دیتے ہیں، کچھ احادیث کی بنیاد پر انکار کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث تو عقل میں نہیں آ رہی، جھٹلا دیا نا. غامدی صاحب جیسے شخص نے بھی جھٹلا دیا، کیوں؟ کیونکہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. حالانکہ اس کے جوابات علماء نے دیے. ایسی احادیث کہ جن کو علماء نے، اس میں ایسی احادیث ہوتی ہیں کہ جس سے ایک انسانی ذہن میں شیطان وسوسے ڈال سکتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ نے اس دن مجھ سے ایک سوال کیا تھا حدیث کے بارے میں جو میں نے کلاس میں ہی بتائی تھی. ٹھیک ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کے ذہن میں حدیث پڑھ کے آئے، لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اس وسوسے کو دبا دیتے ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو بڑا وسوسہ آ گیا، حدیث کیسے مانوں میں. تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیا جائے. ٹھیک ہے، اب ایک شخص ہے جو نیا دین پر آیا ہے، جس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے شہوت نہیں چھوٹ رہی ہے، کوئی شرابی ہے اور وہ موسیقی میں اور نشوں میں دھت ہے، اور میں اس کو صحابہ کے مسائل اور جنگ جمل یہ چیزیں سناؤں گا، تو کیا وہ تکذیب نہیں کر دے گا؟ بولے گا نہیں بھائی اس کے مسائل دوسرے ہیں، اور آپ جو ہیں وہ آ کے یہ باتیں بتانا شروع کر دیں. ہر بات ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی، ایسا ہی ہے.
اچھا جی، اگلی جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا. آپ کی وجہ سے پہلے کون سی روایت ہے؟ اس کے بعد یہ پڑھیں آپ ذرا اردو میں، ایک سیکنڈ پڑھیں. یہیں سے یہ آپ کے پاس سند نہیں ہے؟ روا عبد الرزاق عن معمر، کیا ہے حوالے میں، کیا لکھا ہوا ہے؟ سند پڑھیں ذرا. سند نہیں، ہاں سند پڑھیں، اردو کتاب میں نہیں ہے. حوالہ کیا دیا ہوا ہے؟ چلے آگے پڑھیں. کیا رقم نمبر کیا دیا ہوا ہے؟ 20,895. چل روایت پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا ابن عباس رضی اچھا، اللہ یہ جو تعوذ پڑھا ہے نا آپ نے، اور یہ بسم اللہ پڑھا ہے، یہ قرآن کی ایک وہ ہے. باقی ہاں قرآن کا خاصہ، اس کو قرآن کے لیے رکھیں. بسم اللہ تو ہر کام سے پہلے ہوتا ہے، وہ ہے. یا یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ پڑھا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رسائل لکھتے تھے تو بسم اللہ سے آغاز کرتے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، یعنی خطوط، یہ میسیجز یا ای میلز. اور جو کلام کا آغاز کرتے تو یہ حمد اللہ سے کرتے تھے، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ قرآن کا خاصہ ہے. چلیں. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، انہما نے ایک شخص کو دیکھا جسے صفات باری تعالیٰ کے بارے میں ایک حدیث سن کر یوں کپ کپی آ گئی گویا اسے یہ حدیث اچھی نہیں لگی اور وہ اسے اجنبی سا محسوس کر رہا ہے. یہ منظر دیکھ کر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، ان لوگوں کا ڈر عجیب ہے کہ اللہ کی محکم آیات سن کر ان پر رقت طاری ہو جاتی ہے اور متشابہ آیات سن کر اور نہ مان کر ہلاکت میں پڑ جاتے ہیں، ہلاکت میں پڑتے جا رہے ہیں. اور جب قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمان کا ذکر سنا تو انہوں نے اس کا انکار کیا. تب اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں آیت نازل فرمائی، وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرحمن، اور وہ رحمان کو نہیں مانتے بلکہ اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں. تفسیر ابن جریر الطبری. اچھا یہ دیکھیں جی، جس سے پہلے جو روایت لائے نا بخاری کی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اثر لائیں، تو اس کا باب سے ربط کیا ہے؟ اس کا باب سے ربط کچھ اہل علم فرماتے ہیں کہ اس کا باب سے جو ربط ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اسماء و صفات، مختلف مراحل کی اس میں باتیں ہیں. ٹھیک ہے، اب اسماء و صفات لوگوں کو، اب ایک نیا شخص ہے وہ دین کی بنیادی باتوں کو نہیں جانتا، اور آپ اسے کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی انگلیاں بھی ہیں، تو ایک نیا شخص ہے جو دین کی اتنے مسائل کو نہیں جانتا ہوگا، تو اب وہ اپنے ذہن میں تشبیہ کرنا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے، اب ایک شخص ہے اس کو آپ نے کچھ، اس لیے میں نے جو پہلے آپ کو قواعد پڑھا ہے. ٹھیک ہے، اب ایک شخص ہے جس نے کچھ قواعد پڑھے میں کہ نہیں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے لیکن کیسا، جیسے کہ اس کی شان کو لا کے لیکن ایسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. تو مصنف رحمہ اللہ بھی اس باب میں یہی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ٹھیک ہیں، لیکن کچھ صفات ایسے ہیں کہ جن کو اگر انسان کے پاس اصول اور قواعد کا علم یا بنیادی علم نہ ہو تو وہ تشبیہ میں پڑھ سکتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان کو وہی چیزیں بتانی چاہیے جو اس کے لائق. مثال کے طور پر اگر ایک عام شخص ہے اس کو آپ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ سب سنتا ہے، اللہ تعالیٰ سب دیکھتا ہے، تو کیا اس کے ذہن میں کوئی تشبیہ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ایسے سنتا ہے نعوذ باللہ جیسے انسان کانوں سے سنتا ہے اور ساؤنڈ ویوز آتی؟ نہیں. لیکن جب آپ یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے تو ہو سکتا ہے اس عام شخص کے ذہن میں یہ بات، ایک تشبیہ والا پہلو جو ہے وہ آتا ہو. تو لہٰذا لوگوں کو دیکھ کے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کو دیکھ کے یہ بات کرنی ہے، اور اسماء و صفات کے بارے میں بھی. تو یہ جو ہے ربط ہے. پھر اگلی جو اثر ذکر کیا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی لیے جو ایک اور صحابی کا اثر ہے اور حدیث بھی ہے لیکن ضعیف ہے کہ لا تفکروا فی ذات اللہ ولکن تفکروا فی آلائہ و آیاتہ او کما قال، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں تفکر نہیں کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات ہیں، اس میں تفکر کرو. اللہ کی ذات میں تفکر نہیں ہو سکتا. جو بھی آپ تصور لائیں گے اس میں تشبیہ ہوگی، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی ہے کسی بھی مثل کی، کہ اللہ کی مثل کوئی ہے ہی نہیں. اچھا، اب یہ جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ، تفکر کا مطلب ہے غور و فکر کرنا، غور و فکر کرنا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ جو اثر ہے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جب انہوں نے نبی علیہ السلام سے حدیث سنی جس میں ایک صفات کا ذکر ہے تو ایک گھبرا سا گیا اور کب کبھی سی کیفیت آ گئی کہ یہ ظاہر سی بات ہے، یعنی گویا کہ اس نے تھوڑا سا وہ کیا کہ یہ کیا ہے. مطلب وہی میں بتا رہا ہوں نا جو میں نے آپ کے سامنے ابھی جو مقدمہ رکھا نا اس بات کا، وہ یہی تھا کہ ایک عام شخص کو آپ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کا حالانکہ اس بات ہے کہاں پر ہے پتہ ہے؟
سورہ قلم میں فیکشف عن ساق، وہ آیت ہے جب اللہ تعالیٰ کی پنڈلی سے حجاب ہٹایا جائے گا تو سب سجدے میں چلے جائیں گے سوائے منافقین کے، ان کی کمر بالکل سیدھی ہو جائے گی، وہ سجدے میں نہیں پڑھ سکیں گے. تو جب اللہ تعالیٰ کی پنڈلی سے جو ہے وہ حجاب ہٹایا جائے گا، یہ قیامت والے دن ہوگا. بہرحال تو آپ اگر ایک شخص کو، ایک عام شخص کو بتائیں گے تو وہ تھوڑا سا اس کو ایک اسٹرینج لے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. تو یہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک شخص کو دیکھا کہ یہ گویا کہ تشبیہ کا شکار ہو گیا ہے، تو کہا کہ یہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے. یعنی اگر یہ محکم آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ان کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی متشابہ آیت پڑھتے ہیں یعنی جو ان کی عقل میں پوری طریقے سے نہیں آئے تو اس پر جو ہے وہ ایسا نہیں کیفیت ہوتی. تو بات یہ ہے کہ یہ جو متشابہ آیات ہے، متشابہ آیت کس اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے متشابہ نہیں ہے. متشابہ کہتے ہیں کہ جس میں معنی جو ہے وہ واضح نہ ہو. ٹھیک ہے، تو حقیقت یعنی معنی تو واضح ہے، کیفیت متشابہ ہے، پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے یہ متشابہ ہے، ہمیں نہیں پتا اس میں. نہیں، اللہ تعالیٰ کی ماں کی محبت کی مشابہت دینا، یہ تشبیہ دینا اللہ تعالیٰ کی محبت سے، یہ مشابہت نہیں ہے، یہ تو بات سمجھانے کے لیے ہے. یعنی اس میں ہاں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اس میں یہ کہاں ہے. نہیں لیکن وہ حدیث تو ثابت ہے نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک عورت جو ہے وہ ایک لشکر آ رہا تھا، اپنے بچے کو اٹھا لیا، تو صحابہ سے کہا دیکھ رہے ہو اس کو، کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ آگ میں پھینک دے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ رحیم ہے. تو ایک یعنی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معنی سمجھانا چاہا کہ یہ رحمت دیکھ رہے ہو، اس سے زیادہ ہے اللہ کی رحمت. کتنی ہے یہ نہیں پتا، لیکن اس سے زیادہ ہے. کتنی ہے اس کا ہم وہ نہیں کر سکتے، اس کی تشبیہ نہیں ہے. بات سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ اس سے زیادہ ہے. جی آمنتو للہ، آمنتو للہ، اس کا یہاں سے کیا تعلق ہے؟ آمنتو للہ، آمنتو باللہ، اللہ علم. بھائی اصل میں جو ہے نا وہ آمن لہو جو ہے وہ سورہ یوسف میں آتا ہے کہ وما کنتا بمؤمن لنا، یہی ہے نا آیت کہ یعقوب علیہ السلام کے بچوں نے کہا تھا یعقوب علیہ السلام سے کہ آپ ہم پر ایمان، آپ ہماری تصدیق نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، لنا وہاں پہ بھی لام ہے نا، اور جو اللہ کے اس میں آتا ہے کہ آمنتو باللہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مخلوق کے لیے آمنتو لام کے ساتھ آ سکتا ہے، اور اللہ کے لیے جب آتا ہے یا رسول کے لیے آتا ہے یا کتابوں کے لیے آتا ہے آمنتو باللہ و بملائکتہ و بکتبہ و رسلہ، تو وہاں پہ بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایمان جازم ہوتا ہے، سرٹن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوتا، اس میں ایمان میں زیادہ پختگی ہو. اللہ تعالیٰ عالم. اچھا جی، تو ولم یہ بس یہی ہے کہ ابن عباس فرما رہے ہیں کہ ان کو کیا ہو گیا، یعنی اگر ان کو کوئی بات متشابہ لگ رہی ہے قرآن میں سے تو یہاں پہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یہاں پہ یعنی گویا کہ عقلوں کو انہوں نے اپنا حاکم بنایا ہوا ہے. بھائی مائک استعمال کیا کریں، اسٹوڈنٹس کی کمپلین آ رہی ہے کلاس میں. مائک استعمال کریں پھر میں سوال لوں گا. ولما سمعت قریش، ولما سمعت قریش، سمعت یہ مؤنث کا صیغہ ہے نا، اس کا فاعل کیا ہے؟ قریش مؤنث ہے. ہاں یہ تحقیق کیجیے گا نا، تھوڑا آپ بھی دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے چلیں سوچے نہیں. جب قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رسول اللہ نے الرحمن کہا تو انکروا ذلک، تو انہوں نے انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی قل وہم یکفرون بالرحمن، کہ وہ رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں، رحمان کا کفر کرتا ہے. صحیح ہے یہ باب، یہ جو شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا انکار کرے تو وہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا انکار کرنا، اس کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہاں التحاکم الی العقل،
اصل میں باتیں جو چل رہی تھی وہ تحاکم الی غیر اللہ، غیر اللہ کی طرف فیصلہ کروانا، تو اسی کی ایک قسم ہے عقل سے فیصلہ کرانا. اور جن لوگوں نے اصل عقل سے فیصلہ کرایا ان کی مثال جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کا انکار کیا. باب قول اللہ تعالی یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون. اس آیت پہ مصنف رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جانتے ہیں، ثم ینکرونها، پھر اس کے بعد اس کا انکار بھی کر دیتے ہیں، واکثرهم الکافرون، ان کے اکثر لوگ جو ہیں وہ کافر ہیں. اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا، اس میں ہم نے کافی تفصیل سے پہلے پڑھا ہے، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ کس باب میں؟ کہ استسقاء بالانواع، یعنی یا ستاروں کی طرف جو ہے وہ بارش کی نسبت کرنا، اس باب میں ہم نے پڑھا ہے. تو چلیں جی ذرا دوہرا لیں اس کو کہ ہم نے کیا پڑھا تھا. ہم نے پڑھا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص یہ تسلیم کرتا ہو کہ وہ جو نعمت اس کو ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملی ہے، لیکن زبان سے وہ اس نعمت کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرے، تو یہ اس کا حکم کیا ہے؟ شرک اصغر ہے. اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ نعمت مجھے ملی ہی غیر اللہ کی طرف سے ہے اور نسبت بھی وہ غیر اللہ کی طرف کرتا ہو زبان سے، تو یہ شرک اکبر ہے. تو یہ ہے نعمت کی نسبت بطور ایک خوشی کے کرنا، یا نعمت کی نسبت کرنا ایک خوشی کے اعتبار سے یا تعریف کے اعتبار سے. لیکن اگر کسی چیز کی نسبت کرنا خبر دینے کے اعتبار سے، یعنی اب بات آ رہی ہے یہاں پہ کہ کسی اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. مثال کے طور پر آپ جو ہیں وہ آپ کے گھر میں چوری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور سبب کیا بنتا ہے؟ گارڈ. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں شکرانے کے اعتبار سے اور خوش ہوتے ہوئے اور تعریفی کلمات کے اعتبار سے کہ اگر گارڈ نہ ہوتا تو ہمارا گھر میں چوری ہو جاتی، یہ شرک اصغر ہے. لیکن آپ اگر خبر دینے کے اعتبار سے بتا رہے ہیں، مثال کے طور پر کہ یہ تو گارڈ تھا، تو ہم مطلب اگر آپ پولیس کو یا انویسٹیگیشن ایجنسیز کو آپ خبر دے رہے ہیں کہ گارڈ تھا اس لیے ہم جو ہے وہ بچ گئے، تو یہ آپ نے نعمت کی نسبت ایک سبب کی طرف کی، حمد و ثنا کے باب سے نہیں بلکہ، اور شکر کے باب سے نہیں بلکہ خبر کے باب سے، باب یعنی خبر کے اعتبار سے، تو پھر یہ جائز ہے. لیکن اس میں بھی غلط نہیں کرنا چاہیے، اس میں بھی احتیاط ہی اپنانی چاہیے. یعنی اگر آپ پولیس یا انویسٹیگیشن ٹیمز کو بتا رہے ہیں تو آپ وہاں پہ بھی استعمال کریں کہ اللہ کے فضل و کرم کے بعد جو سبب بنا وہ گارڈ تھا. کیونکہ علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ نہیں یہاں پہ بھی جائز نہیں ہے، بعض اہل علم نے کہا ہے کہ نہیں یہاں پہ جائز ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ احتیاط کا تقاضا کیا ہے کہ اگر خبر بھی دے رہے ہیں وہاں پہ بھی نسبت اللہ کی طرف، کہ شکرانہ کرتے ہیں کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچا لیا. ہاں وہاں پر جو وجہ بنی وہ گارڈ تھا. کوئی مشکل ہے اس میں؟ کوئی مشکل نہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی آپ سے جو ہے انویسٹیگیشن ٹیم آگے پوچھتی ہے کہ جی بتائیں آپ کے گھر پہ جو ہے وہ سنا ہے کہ بڑا واقعہ ہوتے ہوتے پیش آتے سے بچ گئے آپ، تو آپ کہ جی ہاں بھائی گارڈ کا بڑا شکر ہے، گارڈ نے جو ہے نا، گارڈ نہیں ہوتا نا تو. اب یہ کیا، یہ کس اعتبار سے میں گارڈ کی طرف نسبت کر رہا ہوں؟ غیر اللہ کی طرف ایک نعمت کی نسبت کر رہا ہوں شکر کے اعتبار سے یا ایک تعریف کے اعتبار سے. بھائی فلاں ڈاکٹر جو ہے نا، فلاں ڈاکٹر نے بچا لیا. بس کتنے ہماری زبانوں سے یہ باتیں کتنی عام ہیں، ہر اعتبار سے دیکھ لیں آپ. تو اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. میں سوال نہیں سن رہا، جو مائک پہ کرے گا اسی کا سوال سنا جائے گا. ہاں سوال یہ تھا کہ آپ نے بتایا تھا کہ یہ جو شرک اکبر ہوتا ہے، یعنی جو بالکل لاسٹ لیول کا جو شرک ہے یہ کفر ہے. کیا کفر شرک اکبر جو ہے، پہلے تو آپ نے یہ بتایا تھا کہ ہر شرک جو ہے وہ کفر ہوتا ہے اور کفر شرک نہیں ہوتا، بنیادی فرق. دوسرا ہے کہ جو شرک اکبر ہے وہی کفر اکبر بھی ہے، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی شرک اکبر کا مرتکب ہوتا ہے، یعنی کہ نعمتوں کی نسبت جو ہے وہ غیر اللہ کی طرف کرتا ہے اس کی اصل سبب سمجھ کے نہیں، تو کیا وہ شخص مرتد کہلائے گا یا دار اسلام سے خارج ہے؟ کافر ہے وہ. اگر وہ جس غیر اللہ کی طرف نسبت کر رہا ہے وہ اصلاً کر رہا ہے، سبباً نہیں کر رہا، کافر ہے وہ، دار اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے وہ. نہیں لا علمی طور پہ بھی کر رہا ہے، کافر ہے نا. اتنی بنیادی سی باتیں اگر اتنی، یہ تو ربوبیت میں کفر ہے. اس کا تو مشرکین بھی اقرار کرتے تھے، میں نے جیسے کہ بتایا تھا مشرکین بھی یہ مانتے تھے کہ بارش اللہ کی طرف سے آتی ہیں، لیکن وہ ستاروں کی نسبت کرتے تھے سبب کے اعتبار سے اور جو ہے وہ حمد و ثنا کے اعتبار سے. تو پھر جو ہے یہ کفر ہے. الحمدللہ گارڈ تھا تو بچ گئے،
ایسے بول سکتے ہیں اللہ کا شکر ہے اور اس کے بعد گاڈ کا شکر ہے. سما کا الفاظ لگائیں جیسے کہ اس باب میں آئے گا, ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. سما یعنی پھر, اب انشاءاللہ اس کے احکامات پڑھیں گے, تو تھوڑا سا ویٹ کریں, انشاءاللہ ہم پورا باب پڑھ لیں تو اور چیزیں واضح ہو جائیں گی. نہیں کرتا وہ جو شخص بندے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا, تو اس معاملے میں کیسے؟ جی ہاں یہ حدیث ہے, اور حدیث بالکل صحیح اپنی جگہ. بات یہ ہے کہ بندے کا شکر اگر ادا کیا ہے تو باعتبار سبب ادا کیا جائے. یہ بولنا کہ اگر گارڈ نہیں ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا, یہ گارڈ کا جو شکر ادا کیا جا رہا ہے وہ سبب کے اعتبار سے نہیں بلکہ الفاظ میں ایسے ہی لگ رہا ہے. یعنی اگر ایک کافر ہے, ٹھیک ہے, اگر ایک کافر ہے وہ اللہ کے وجود کو نہیں مانتا, اگر وہ بھی یہ کہے کہ گارڈ نہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا, تو دونوں کا کلام ایک جیسا لگ رہا ہے, نہیں لگ رہا. تو بحیثیت سبب جو ہے وہ, مطلب جیسے کہ عموماً ہم کہتے ہیں کہ ہم مثال کے طور پر اگر ڈاکٹر نے بڑا اچھا پرفارم کیا تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شکر, اللہ تعالیٰ کی ہی تمام تعریفیں الحمدللہ. اس کے بعد میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے اللہ کے حکم سے اس علاج کو جو ہے وہ سکسیسفل بنایا. بس لوگوں کی کثرت جو ہے نا وہ زبان کی وجہ سے جہنم میں جائے گی. زبان کو بہت دیکھ بھال کے استعمال کریں. ہاں یہ شرکیہ جملہ ہے, یہ کہنا کہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں بہت شفا ہے, ڈاکٹر کے ہاتھ میں بہت شفا ہے, یہ کفریہ جملہ ہے. اللہ نے شفا رکھی ہے, ہمیں کیسے پتا؟ بھائی نہ بولے نا, اس سے دور رہیں تھوڑا سا, کامن ہے, اس سے آپ بچیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملات جو آپ یہاں پڑھیں گے انشاءاللہ حدیث اور کچھ آثار, تو اس میں تھوڑا سا رسکی میدان ہے یہ. اب آپ ایک ایک چیز کر کے مجھ سے پوچھیں گے یہ کیسا, یہ کیسا ہے, میں نے آپ کو اصول و قواعد بتا دیے. اب میں اور آپ برابر ہیں, اب مجھ سے ایک ایک چیز کے بارے میں نہ پوچھیں کہ یہ کیسا ہے کیسا, میں نہیں بتاؤں گا. ہاں آپ کو بتا دیا ہے کہ اللہ کی طرف نسبت کریں, اللہ کی طرف نسبت کریں, بس کتنا آسان ہے, ٹھیک ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. اب یہ کہنا وہ پوچھنا, تو میں اپنی گردن کو نہیں پکڑوانا چاہ رہا آپ لوگوں کے چکر میں. اب میں اور آپ علم میں برابر ہیں اس معاملے میں نے آپ کو اصول اور قواعد بتا دی ہے. ہاں یہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ برابر ہو جائیں گے, یا آپ مجھ سے اوپر بھی ہوں گے. ٹھیک ہے جی, سبحانک اللہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد. LMS پہ اردو بک آئیے, بالکل آئیے. کلاس میں ہم اردو بک سے نہیں پڑھیں گے, ویسے آپ کی مرضی, آپ کو اردو بک سے پڑھنا آپ اردو بک سے پڑھیں. نعم جی, کون ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی الاحکام کا ٹاپک چل رہا ہے, تو جی اس کو ریڈ کریں پلیز. الاحکام جمع الحکم وهو لغة القضاء. جی کیا معنی ہوا؟ الاحکام یہ جمع ہے حکم کا. صحیح. اور وہ آپ کے لغتاً مائک میں تھوڑا سا ایشو ہے, اس میں کچھ آواز ڈسٹورٹ ہو رہی ہے. اور جی آپ کہیں. الاحکام جمع حکم وهو لغة آواز نہیں آ رہی آپ کی اب. جی شیخ اب آ رہی ہے. شبریز بھائی معذرت, پھر کسی اور دن چیک کر لیجیے گا, آپ کی آواز جو ہے آج واضح نہیں آ رہی, ٹھیک ہے جی. اور کوئی آن لائن ریڈ کرنا چاہیں یا پھر آن کیمپس اگر کوئی ریڈ کرنا چاہیں. آن کیمپس سلمان بھائی چلیں, مائک اٹھائیں, بسم اللہ. جی بھائی, جی شروع کریں. الاحکام جمع حکم جمع حکم وهو لغة القضاء. احکام جو ہے وہ حکم کی جمع ہے, اور لغت میں اس کا معنی قضا یعنی فیصلے کا ہے. صحیح. بس جمع حکم, جمع مضاف, حکم مضاف الیہ, حکم کی جمع. صحیح. واصطلاحا, اس کو ریڈ کیسے کریں گے؟ واصطلاحا. یہ وصلی ہے جی, وصلی ہے. وهو لغة القضاء, فیصلہ. جی واصطلاحا مقتضاه خطاب شرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب او تخيير او وضع. صحیح. متعلق کا آپ نے اعراب کیا پڑھا؟ متعلقی
مجرور کی وجہ مقتضاہ خطاب الشرع، یہ خطاب کی جو ہے وہ خطاب پہ کیا اعراب پڑا تھا؟ خطاب مقتضاہ خطاب الشرعی، خطاب الشرعی. تو پھر المتعلق پہ کیا پڑھیں گے؟ متعلقی مجرور. مجرور کریں گے تو پیچھے اس کا کس سے تعلق بنا رہے ہیں؟ الشرع، شر سے. تو شر جو ہے وہ متعلق ہے یا خطاب متعلق ہے؟ الشرع متعلقی، متعلقی. اس کو پڑھیں گے مرفوع. یہ خطاب کی صفت بنے گی کہ وہ خطاب جس کا تعلق ہے افعال سے. مقتضاہ، مقتضاہ کا مطلب جو فیصلہ ٹھہرایا گیا، ما جو اقتضاہ، اقتضا یقتضی کا مطلب کیا ہوگا؟ تقاضا کرنا. ٹھیک ہے، تقاضا. اقتضا تقاضا کرتا ہے. ہو ضمیر کس جگہ پہ ہوگی؟ ہے فعل کے بعد جب اس طرح کی ضمیر آتی ہے تو اس کا کیا بنتی ہے؟ مفعول. تقاضا کرتا ہے اس کا. کون تقاضا کرتا ہے؟ فاعل کون ہوگا؟ خطاب الشرعی او خطاب الشرعی. شرع کا خطاب، شرع کا خطاب تقاضا کرتا ہے اس کا. ٹھیک ہے. احکام کس کو کہتے ہیں اصطلاح میں؟ حکم کی جمع اصطلاح میں. اصطلاح میں وہ جو تقاضا کرتا ہے اس کا شرع کا خطاب. ما وہ جو اقتضا تقاضا کرتا ہے، ہو اس کا. کون تقاضا کرتا ہے؟ خطاب الشرعی، شرع کا خطاب. شرع سے مراد کتاب و سنت. خطاب خطاب، خطاب کرنا، کلام کرنا، بات کرنا، حکم دینا. صحیح. اقتضا کا فاعل بنے گا، اقتضا کا فاعل بنے گا خطاب، خطاب الشرعی. آپس میں یہ مضاف مضاف الیہ ہوں گے. شرع کا خطاب، شارع نے کچھ خطاب کیا ہے انسانوں سے. کس طرح خطاب کیا ہے؟ قرآن و سنت سے. اللہ تعالیٰ نے یا اپنے الفاظ بھیجے یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ میسج جو آیا ہے، یہ شریعت کا ہم سے خطاب ہے. اس کا کچھ تقاضا ہے، شریعت کا خطاب ہے، اس کا کچھ تقاضا ہے. مثال کے طور پہ میں کہوں کلاس ختم ہو گئی، اب اس کا آپ سے تقاضا کیا ہوگا؟ آپ چلے جائیں. ابھی میں نے ضروری نہیں بولا ہو، لیکن میں نے ایک خطاب کیا، اب اس خطاب کا تقاضا ہے. وہ تقاضا جو ہے وہ کیا ہے؟ حکم ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اقیم الصلاۃ. یا مومنین جو ہیں، یا سورہ نور میں آپ نے پڑھا ہے رجال، اور آگے ان کی صفات بیان ہوئی ہیں، اور اس میں کیا ہے؟ اقام الصلاۃ، نماز کے قائم کرنے والے. اس کا تقاضا کیا ہے کہ مومن کی صفت میں شامل ہونا ہے تو نماز قائم کرنی پڑے گی. تو نماز قائم کرو. تو میرے اوپر کیا واجب ہوا؟ نماز پڑھنا، نماز قائم کرنا. تو شرع کے خطاب کا جو تقاضا ہے، اور یہ خطاب کون سا والا خطاب؟ المتعلق، جو کیسا ہو؟ تعلق رکھتا ہو. متعلق اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، یہ میرے متعلق ہے یا میرے متعلق نہیں ہے. متعلق کر لے، متعلق کرنے کوئی فرق نہیں پڑے گا، دونوں معنی میں صحیح بنے گا. جس کا تعلق ہو یا جس کا تعلق بنایا گیا ہو. کس سے؟ افعال المکلفین سے. افعال المکلفین کا مطلب مکلفین کے ان کے کچھ اعمال اور افعال سے تعلق ہوگا. افعال سے تعلق ہوگا مطلب اعتقادات سے تعلق نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. تو یہ تعلق کس کا ہے؟ خطاب کا ہے نا، کہ شریعت کا وہ خطاب جس کا تعلق مکلفین کے افعال سے ہو، اعمال سے ہو. ٹھیک ہے. بات کیا چل رہی ہے کہ احکام شریعت میں کس کو کہتے ہیں؟ اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں؟ شریعت نہیں. احکام کی جو اصطلاح ہے، اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اس ٹرمینالوجی کا معنی کیا ہے؟ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں احکام سے مراد ہر وہ چیز ہے اقتضاہ جس کا تقاضا کیا ہو خطاب الشرعی، شریعت کے خطاب نے. ٹھیک ہے. لیکن شریعت کا کون سا خطاب؟ شریعت کا خطاب مختلف طرح کا ہے. شریعت کا وہ خطاب المتعلق بافعال المکلفین، جس کا تعلق کس سے ہو؟ مکلفین کے افعال سے ہو. ٹھیک ہے. مکلف ابھی ڈسکس کرتے ہیں مکلف کون ہوتے ہیں. من طلب، اب وہ جو خطاب ہے وہ کس کس چیز میں سے ہو سکتا ہے؟ طلب میں سے ہو سکتا ہے. طلب کا مطلب کیا ہے؟ شریعت نے کوئی ڈیمانڈ کی ہم سے، یا تو کسی چیز کو کرنے کی ڈیمانڈ کی ہے یا پھر چھوڑنے کی ڈیمانڈ کی ہے. اور وہ ڈیمانڈ دو اعتبار سے کی ہے، یا لازمی کی ہے یا غیر لازمی کی ہے. کرنے کا تقاضا بھی یا لازمی کیا ہے، اور کرنے کا تقاضا غیر لازمی بھی کیا ہے. چھوڑنے کا تقاضا کہیں لازمی بھی کیا ہے، چھوڑنے کا تقاضا کہیں غیر لازمی بھی کیا ہے. او تخییر، خیرہ یخیر، تخییر، کہیں پہ کیا دیا ہے؟ اختیار دیا ہے. کرنا ہے کر لو، نہیں کرنا نہ کر لو. شریعت نے نام سے کرنے کا تقاضا کیا ہے، نام سے چھوڑنے کا تقاضا کیا ہے. او وضع، یا پھر وضعی طور پہ جو ہے ہم سے مطالبہ کیا ہے، کوئی خطاب کیا ہے. وضع میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ان کے لیے کچھ علامات بنائی گئی ہیں کہ یہ جو آپ سے طلب کی ہے یا آپ کو اختیار دیا ہے، اس کی کچھ علامات ہوں گی. وہ علامات انشاءاللہ پھر آگے دیکھیں گے. جی. تخییر، اختیار، چوائس دیا ہے. نہ کرنے کا کہا ہے، نہ چھوڑنے کا کہا ہے. نہ کرنے سے کسی چیز کو اس کا علامات کر لیں، علامات کر لیں. اور کیا ورڈ ہوتا ہے علامت؟ جیسے ہم سائنز، اوصاف بھی کر سکتے ہیں. اوصاف یہ انشاءاللہ جب احکام وضعیہ پہ آئیں گے تو پھر اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ابھی اس کی ڈیٹیل میں چلے جائیں گے تو پھر آف ٹاپک ہو جائیں گے ہم. ٹھیک ہے. جی جی. وضع کا مطلب آپ علامات کر لیں فی الحال. ٹھیک ہے. ہو ضمیر ماں کی طرف ہے.
تو احکام شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ احکام اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں؟ یعنی حکم ٹیکنیکلی شریعت میں یا اصول الفقہ میں حکم کس چیز کو کہیں گے؟ شریعت کے خطاب کا جو ہم سے تقاضا ہے، اور شریعت کا خاص کر کون سا خطاب؟ وہ خطاب جس کا تعلق ہمارے افعال سے. شریعت کے جو خطاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں جو ہم سے بات کی ہے، اس بات میں کہیں پہ ہم سے کسی عمل کا تقاضا ہے، کہیں پہ ہم سے کچھ اعتقاد کا تقاضا ہے. تو اعتقاد والے معاملات کو چھوڑ کے جو اعمال اور افعال والے تقاضے ہیں، وہ جو شریعت کا اصل تقاضا ہے ہم سے، وہ ہوگا حکم. اب اس حکم کا تعلق کہیں پہ شریعت کے طلب سے ہوگا، شریعت نے ہم سے کچھ ڈیمانڈ کیا ہے کرو یا نہ کرو، یا کہیں شریعت نے ہمیں اختیار دیا ہے کرنا ہے کرو، نہیں کرنا نہ کرو، یا پھر کہیں پہ شریعت نے ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے علامت یا اس کی کوئی صفت بنایا ہوگا. ٹھیک ہے، ایک حکم وضی کی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ظہر کی نماز کب واجب ہوتی ہے؟ تو یہ جو زوال ہے، زوال کے بعد نماز کا ٹائم شروع ہو جائے گا، تو یہ زوال کے بعد یہ کیا ہے؟ اس کے لیے ایک حکم ہے. اس نماز کی فرضیت کے لیے یا اس کے وجوب کے لیے یہ ایک کنڈیشن ہے، یہ ایک سبب کہہ لیں. ٹھیک ہے، کہ جب یہ ہوگا تو آپ نے پڑھنی ہے. تو یہ کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ حکم وضعی ہے، کیونکہ اس کا فی ذات ہی کوئی مطالبہ نہیں ہے ہم سے، اس کا مطالبہ ہے اس کے ریلیونٹ. جب وہ کرنا ہو تو یہ آپ کو چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ اگزامپل دے دی کہ کہیں علامات ہوگی یا کہیں کچھ صفات ہوں گی کہ اس اگر فعل کو آپ نے کرنا ہے تو یہ چیز اس کے اندر پوری ہونی چاہیے. تو اس طرح یہ احکام وضعیہ کہلاتے ہیں. انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی. اچھا، تو اس جی طلب میں فرض بھی آ سکتا ہے، مستحب بھی آ سکتا ہے، نہیں بھی آ سکتی ہے، اور مکروہ بھی آ سکتا ہے. شیخ صاحب نے جو طلب کی اصطلاح استعمال کی ہے اس میں یہ چاروں چیزوں کا ذکر کیا ہے. اور تخیر میں شیخ صاحب نے مباح کو رکھا ہے کہ شریعت نے فی ذات ہی نہ ہم سے اس کا کہا ہے کہ کرو، نہ فی ذات ہی اس کا کہا ہے کہ اس کو نہ کرو. ٹھیک ہے، واجب اور مستحب میں شریعت نے ہمیں کہا ہے کہ کرو. واجب اور مستحب میں شریعت نے ہمیں کسی چیز کے کرنے کا کہا ہے کہ آپ کرو. ایک جگہ پہ لازمی طور پہ کہا ہے اور ایک جگہ پہ غیر لازمی طور پہ کہا ہے. اور نہیں، یعنی حرام اور مکروہ میں شریعت نے مطالبہ کیا ہے کہ آپ کسی چیز سے رکیں. ایک جگہ پہ لازمی طور پہ کہا ہے اور ایک جگہ پہ غیر لازمی طور پہ کہا ہے. کچھ معاملات ہیں شریعت نے اختیار دیا ہے کرنا. کرسی پہ بیٹھنے کا کیا حکم ہے؟ کیا شریعت نے کہا ہے کہ کرسی پہ بیٹھیں اس پرٹیکولر ٹائم پہ اس پرٹیکولر کیفیت میں تو اتنا ثواب ملے گا؟ نہیں کہا. کیا شریعت نے منع کیا ہے کہ کرسی پہ نہ بیٹھیں یا پاؤں پر رکھ کے نہ بیٹھیں؟ نہیں، منع نہیں کیا. اختیار ہے، مباح ہے، کرنا ہے کریں، نہ کریں. کہیں پہ کچھ چیزوں کو وضعی طور پہ کیا ہے، یعنی وضع اصلی طور پہ نہیں بلکہ دوسرے کے لیے علامات کے طور پہ کیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کتاب میں یہ جو اصطلاحی یا اس طرح کی ڈیفینیشنز ہم پڑھیں گے، یہ ڈیفینیشن آپ کو کلیئر ہونی چاہیے کہ آپ اس ڈیفینیشن کو اپنے ورڈز میں ایکسپلین کر سکیں. ٹھیک ہے، اور نیچے جو ہے شیخ صاحب اسی ڈیفینیشن کی ایکسپلینیشن لکھتے ہیں. شیخ صاحب ایک کانسیپٹ لائیں گے، ایک کانسیپٹ کا تعارف کرائیں گے، اس کی تعریف بتائیں گے، اور پھر اس تعریف کو ایکسپلین کریں گے. اور شیخ صاحب کا ایک طریقہ کیا ہے کہ شیخ جو ورڈ بھی ڈسکس کریں گے اس ورڈ کے بارے میں بتائیں گے کہ جب میں نے یہ کہا تو اس سے کیا مراد تھی اور اس سے کیا کیا نکل گیا. ٹھیک ہے، میرے اس ورڈ کو ذکر کرنے سے کیا چیز شامل ہو گئی اور کیا چیز باہر نکل گئی. تو وہ آپ انشاءاللہ خود پڑھ کے اچھی طریقے سے اس کو گراسپ کر سکتے ہیں. اس کی ایکسپلینیشن میں نے آپ کو بتا دی. مقتضاہ وہ کہ جس کا تقاضا کرے. کون تقاضا کرے؟ خطاب الشرعی، شریعت کا ہم سے خطاب. شریعت سے مراد کون ہو گئی؟ شارع کا خطاب. شارع ٹیکنیکلی شارع اللہ ہے، اور ہمارے اعتبار سے کہیں پہ اصطلاحی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں شامل کر دیا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے اللہ کا کلام قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام حدیث، یہ دونوں جو ہیں وہ شرع کی حیثیت رکھتے ہیں. اس شریعت کا جو خطاب ہے، کون سا خطاب؟ وہ خطاب جس کا تعلق ہمارے افعال سے ہے. مکلف سے مراد وہ کہ شریعت نے جس کے اوپر تکلیف رکھی ہے، شریعت نے جس کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے. اس کی آگے اور زیادہ ایکسپلینیشن آئے گی کہ مکلف کی لسٹ میں کون شامل ہوتا ہے. بٹ فار شارٹ، مثال کے طور پہ چھوٹے بچے سے شریعت کا تقاضا نہیں ہے. جو صغیر ہے، جو بالغ نہیں ہوا ہے، جو عاقل نہیں ہے، مجنون سے شریعت کا تقاضا نہیں ہے. جو مجنون ہو گیا ہے، یہ مکلف کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے. جانور مکلف کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے. ٹھیک ہے، وہ کہ جن سے اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھ سکتا ہے کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا یا یہ کیوں کیا. ٹھیک ہے، ایک شخص سویا ہوا ہے، آپ نے پڑھا ہے کہ سونے والے پہ 3 لوگوں سے قلم اٹھایا ہوا ہے. کون سے؟ سویا ہوا، مجنون، بچہ. ٹھیک ہے، تو یہ تینوں جو ہے اس وقت مکلف کی کیٹیگری میں نہیں ہے. کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص عارضی طور پہ مکلف نہ ہو، ویسے نماز فرض ہے، کوئی ایک خاص سچویشن آ گئی، اس وقت وہ تقاضا ہٹ گیا. ٹھیک ہے، تو مکلف کہ جس کو شریعت نے ذمہ دار ٹھہرایا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ یہ میں نے حکم دیا تھا تم نے کیوں نہیں کیا، یہ میں نے اسی سے منع کیا تھا تم نے اس کو کیوں کیا، جس سے اللہ تعالیٰ یہ سوال نہیں کرے گا، وہ مکلف نہیں ہے. صحیح. صحیح، تو یہ مقتضا خطاب الشرعی المتعلق بافعال المکلفین. پھر من طلب، طلب سے مراد شیخ صاحب کی کیا ہے؟ اس میں طلب الفعل بھی آ گیا اور طلب الترک الفعل بھی آ گیا. یا کہیں شریعت نے ہم سے کسی فعل کا تقاضا کیا ہے کہ آپ کرو، پھر وہ تقاضا یا لازمی طور پہ کیا ہے جس کو ہم واجب کہہ دیتے ہیں، یا پھر غیر لازمی طور پہ کیا ہے جس کو ہم مستحب کہہ دیتے ہیں. تو یہ بھی طلب میں آ گیا. شریعت نے کہیں پہ فعل کو چھوڑنے کا تقاضا کیا ہے، اس میں اگر لازمی طور پہ کیا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حرام. اور اگر غیر لازمی طور پہ کیا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ مکروہ. ٹھیک ہے، یا پھر شریعت نے بالکل اختیار دے دیا ہے، کرو نہ کرو شریعت کے اعتبار سے برابر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، مباح. یا پھر شریعت نے اس کو وضع کے طور پہ ڈسکس کیا، یعنی ان احکامات کے حوالے سے کوئی ایڈیشنل ڈیٹیلز ہیں وہ پھر انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے. اب آپ نیچے آئیں، اقسام الاحکام شرعیہ. بیچ کی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ آپ انشاءاللہ ایک کام کریں، 2 سے 3 منٹ لیں، صرف کسی سے پوچھنا نہیں ہے، کچھ نہیں کرنا، صرف جس حد تک ممکن ہو الفاظ کو صرف گو تھرو کریں.
ٹھیک ہے. فالمراد بقولنا سے کسی سے پوچھنا نہیں ہے, کوشش یہ کیجیے گا کسی سے پوچھیے گا نہیں. پہلے ایک بار گزار لو, پہلے ایک بار گزار لیں پھر ہم ڈسکس کر لیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک سیکنڈ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں کون سا ورڈ آپ کو کلیئر نہیں تھا. انشاءاللہ ایک اور منٹ میں کوشش کر لیں کہ اچھا یہ پڑھ لیا آپ سب نے؟ جی بھائی پہلے انہوں نے سوال کیا تھا, جی آپ کا سوال. اچھا جی پھر ٹاپک سے ریلیٹڈ والا ہے جی. پھر پہلے آپ کر لو تاکہ پھر ایک بار ہاں بتا دو کہ مسئلہ تو آپ بتائیں گے. اصولاً اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کو سینٹینس کی اور خاص کر اس طرح کی کتاب کی اور ایکسپلینیشن سننے کے بعد ایک جسٹ سمجھ میں آ جائے, اتنا آپ کو آنا چاہیے. ایکسپلینیشن سن لی, اب اس کو ریڈ کر کے اس کی جسٹ سمجھ میں آ جائے, چاہے ایچ اینڈ ایگزیکٹ ورڈ کا مطلب نہ سمجھ میں آ رہا ہو لیکن سینٹینس کا اوور آل معنی آپ کو کلیئر ہو. جی اسپیسیفک ورڈ کا پہلے پوچھنا ہے ورنہ دیکھیں اب عبارت آسان ہے. فالمراد بقولنا خطاب الشرع الکتاب والسنہ, یہ جو کہا خطاب الشرع اس سے مراد کیا کتاب السنہ. اب یہ والمراد بقولنا والمراد بقولنا والمراد آگے ہر سینٹینس میں والمراد بقولنا ہمارے اس بات سے کیا مراد ہے. پھر جو بریکٹس میں وہ ڈیفینیشن میں آپ کو بتا دیے. متعلقین بافعال المکلفین ما تعلق باعمالهم سواء كانت قولا ام فعلا, جس کا تعلق ان کے اعمال سے ہو چاہے وہ قول ہو زبان سے بات کر رہے ہو یا وہ فعل ہو یعنی کہ جسم کے اعضاء سے کر رہے ہو. ایجادا ام ترکن, ترک کا مطلب کیا ہوتا ہے چھوڑ دینا, ایجاد کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے وجود میں لانا. ٹھیک ہے, آپ کو کہا جائے نماز پڑھے تو اب نماز کیا ہے ایجادن آپ سے طلب ہے کہ آپ اس کو کریں, آگے کام کر رہے ہیں کہ نہ کریں یہ کیا ہے ترک کر دینا. فخرج به ما تعلق بالاعتقاد, اس بات سے کیا ہوا وہ چیزیں جس کا اعتقاد سے تعلق ہو وہ نکل گئیں. فلا یسمى حکما بهذا الاصطلاح, تو اس اصطلاح میں یعنی اصول الفقہ میں لا یسمى حکما اس کو حکم نہیں کہا جائے گا, جس کا تعلق اعتقاد سے ہو اس کو حکم نہیں کہا جائے گا اس اصطلاح میں. والمراد بقولنا المکلفین ما من شأنهم التکلیف, وہ یعنی کہ جس کی شان ہے, جس شان کس کو کہتے ہیں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, آپ کی شان یہ, آپ کا مرتبہ یہ, آپ کا مقام یہ ہے, آپ کا حکم یہ ہے, آپ کا امر یہ ہے کہ آپ مکلف ہیں. فلا, اچھا یہ فیشمل الصغیر نہیں ہے, اس کو تھوڑا سا کریکٹ کر دیجیے گا, یہ ہے فلا یشمل الصغیر والمجنون, تو یہ نہیں شامل کرتا کس کو صغیر کو چھوٹے کو والمجنون جو کہ مجنون ہو. تو مکلفین میں لا یشمل کر دیجیے گا اس کو کہ نہیں شامل کرتا چھوٹے کو اور مجنون کو. یہ فلا یشمل ہے, یہ فلا یشملو عفوا وہ نہیں ہے, فلا یشملو الصغیر والمجنون, کہ یہ صغیر اور مجنون کو اپنے اندر شامل نہیں کرتا, یعنی مکلفین جب کہا تو اس میں صغیر اور مجنون اب مراد نہیں ہے. والمراد بقولنا من طلب, طلب کہا تو اس سے مراد کیا ہے الامر والنہی, امر اور نہیں. سواء, سواء کا مطلب کیا ہوتا ہے برابر ہے, سیم بات ہے. اعلی سبیل الالزامی او الافضلیہ, یا لازمی طور پہ کہو یا افضلیت کے طور پہ کہو, یہ چاروں احکامات طلب میں شامل ہو جائیں گے. اور تخییر کے بعد کیا کہا, اس سے مراد کیا ہے مباح ہے. اور وضع میں نے آپ کو کہا بھی اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے لیکن ویسے کہتے ہیں صحیح والفاسد, یعنی یہ احکامات ہیں جو وضعی احکامات میں آئیں گے انشاءاللہ, ونحوہما اور ان کی طرح کے, اور مما وضعہ الشارع جس کو بنایا ہے شریعت نے, من علامات علامات کے طور پہ, و اوصاف اوصاف صفت کی جمع اوصاف کے طور پہ, للنفوذ والالغاء نافذ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے امپلیمنٹ کر دینا, کہ ایک حکم جو ہے وہ نافذ ہو گیا, اور الغاء کا مطلب ہوتا ہے کینسل کر دینا, ختم کر دینا. ٹھیک ہے, یعنی نافذ کا اپوزٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کب شریعت نے کہہ دیا کہ آپ نے اگر اس کام کو اس طرح کیا نا تو آپ کا یہ حکم, آپ کا یہ عمل کینسل ہو گیا. جیسے آپ نے کہا نماز پڑھ رہے تھے وضو ٹوٹ گیا, اب نماز کو کیا ہو گیا
کینسل ہو گئی وہیں بیچ سے ختم ہو گئی، کیونکہ اس کے لیے ایک لازمی طور پہ کنڈیشن تھی، وہ کنڈیشن پوری نہیں ہو رہی، تو اب یہ کنڈیشن جو ہے وہ اس کے لیے حکم وضعی کا مرتبہ رکھے گی. ٹھیک ہے جی. آپ کا الغا کا میننگ کلیئر ہے؟ کینسل کر دینا. جی اس کا مطلب پھر یہ ہو جاتا ہے کہ یہ شامل کرتا ہے اپنے اندر صغیر کو اور مجنون کو، جو کہ مراد نہیں ہے یہاں پہ. فلا یشمل کا مطلب ہے کہ نہیں شامل کرے گا، یعنی جب ہم نے مکلف کا ورڈ کہا تو اس میں اب صغیر اور مجنون شامل نہیں ہے. کس کا؟ الصحیح والفاسد یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے، اس لیے وضع کو بھی چھوڑ دیں، جب وضعی احکامات آگے ڈسکس کریں گے ایکسپلین کر لیں گے تو پھر، کیونکہ ورنہ یہ پھر کنفیوژن کریٹ کریں گے. جی نہیں، افعال المکلفین سے مراد ہے اب مباح کے کام بھی ہمارے افعال سے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ مراد ہے کہ اس میں اعتقادی بات تک نہیں آ رہی. ٹھیک ہے کہ اعتقاد والی باتیں یہاں پہ نہیں آئیں گی. صغیر اور مجنون، صغیر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا بچہ جو بالغ نہ ہو، اور مجنون سے مراد وہ شخص جو کہ عاقل نہ ہو. پھر مجنون کبھی ایک لازمی ہوتا ہے یعنی پرماننٹ ہوتا ہے، اور مجنون کبھی عارضی ہوتا ہے، ٹیمپرری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پھر اس کی ایک ایکسپلینیشن الگ ہوتی. شأنہم اور لاسٹ وضع کو چھوڑ دیں. شأنہم کا مطلب ہوتا ہے ان کی شان یہ ہے، ان کا معاملہ یہ ہے، ان کی رولنگ یا ان کا میٹر یہ ہے. نفوذ سے مراد ہوتا ہے نافذ کرنا، امپلیمنٹ کرنا. سوتے ہوئے کی وہ پھر وہ اصل میں شیخ صاحب نے بہت زیادہ ایکسپلینیشن نہیں دی ہے کہ اسے کیا کیا، کیونکہ اور سوتے ہوئے میں پھر تھوڑا اختلاف، مطلب وہ مکمل غیر مکلف نہیں ہے. ٹھیک ہے، مکمل طور پہ اس کی تکلیف نہیں ہٹتی. بچہ جب تک بچہ ہے، اس میں اگر فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، اس نے نماز نہیں لازمی نہیں ہے، لیکن سوتا ہوا اگر شخص رہ گیا تو وہ اس ٹائم تو چھوڑ دے گا، لیکن جب جیسے ہی اٹھے گا تو وہ ہے، پھر وہ مکلف ہے، صرف اس وجہ سے اس پہ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ. جی پھر اقسام الاحکام الشرعیہ. اب یہ جو ہم احکام کی بات کر رہے ہیں، اس کی تقسیم کس طرح کی ہے؟ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ اس کو دو قسموں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، ایک ہے تکلیفیہ اور دوسرے ہے وضعیہ. وضعیہ کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. تکلیفیہ جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فتکلیفیہ خمسہ. فتکلیفیہ کتنے؟ خمسہ. کون کون سے؟ الواجب والمندوب والمحرم والمکروہ والمباح. ٹھیک ہے جی. اب الواجب اس کا لغتاً کیا مطلب ہے جی؟ اچھا لغتاً کو چھوڑیں، آپ صرف اصطلاحاً پہ ہیں. فالواجب اس کا اصطلاح میں کیا مطلب ہے؟ ما امر به الشارع على وجه الالزام كالصلوات الخمس. واجب کا کیا مطلب ہے؟ ما امر به الشارع. امر کا مطلب حکم دیا ہے، ما کا مطلب وہ جو ما موصولہ. واجب وہ ہے جو امر به حکم دیا ہے اس کے بارے میں، یا اس کا کس نے حکم دیا ہے؟ الشارع نے. شارع سے مراد کون ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، کتاب و سنہ، اللہ اور اس کے رسول، حقیقی طور پہ اللہ. ٹھیک ہے، جس کا حکم دیا ہے شارع نے. اب حکم آ گیا، یعنی حکم امر میں کیا ہوتا ہے؟ طلب الفعل، کسی فعل کو کرنے کا مطالبہ ہو. علی وجہ الالزام، کس اعتبار سے؟ لازمی طور پہ، الزامی طور پہ، کہ اگر آپ نہیں کرو گے تو پکڑ ہوگی. تو واجب سمپل سی بات کیا ہے؟ ما امر به الشارع علی وجہ الالزام، یہ وہ ہے جس کا حکم دیا ہے شارع نے الزامی طور پہ کہ آپ کو لازمی طور پہ کرنا ہے. کا مطلب ہوتا ہے جی علی وجہ الالزامی. علی حرف جر، وجہ اس کی وجہ سے اسم مجرور، وجہ مضاف، الالزامی مضاف الیہ. پھر کاف کیا ہوتا ہے؟ یہ حرف جر ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ تشبیہ دینے کے لیے. مثال کے طور پہ الصلوات الخمس، 5 جو نمازیں فرض ہیں، یہ کس کی اگزامپل ہے؟ واجب کی، کہ یہ شریعت نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، امر دیا ہے اس کا الزامی طور پہ. ٹھیک ہے، پھر آپ تھوڑا سا نیچے فخرج بقولنا کو چھوڑتے، یعنی ما امر به الشارع، اس سے شیخ صاحب نے محرم، مکروہ اور مباح کو نکال دیا، کیونکہ محرم اور مکروہ میں کیا ہوتا ہے؟ امر نہیں ہوتا، نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور مباح میں نہ امر ہوتا ہے نہ نہیں ہوتی ہے. پھر علی وجہ الالزامی سے کہہ کے کیا نکال دیا؟ مندوب کو نکال دیا، کیونکہ مندوب جو ہے الزامی طور پہ نہیں ہوتا. اب یہ جو لائن ہے یہ واجب کا حکم ہے، کہ واجب اگر ایک شخص ادا کرتا ہے تو پھر اس کا حکم کیا ہے، اس کو کیا ملے گا؟ جی اس لائن کو ریڈ کریں. واجب والواجب يثاب فاعله امتثالا. والواجب یصاب، یہ مجہول کا صیغہ ہوگا. یصاب کیا کیا جاتا ہے؟ واجب یصاب ثواب دیا جاتا ہے. کس کو؟ فاعلہ، اس کے فاعل کو. لیکن ایک شرط کیا ہے؟ امتثالا. اس پہ ایک سیکنڈ بات کرتے ہیں. آگے کیا ہے؟ ويستحق العقاب تاركه. وَيَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ تَارِكُهُ، اور مستحق ہو جاتا ہے، کس چیز کا مستحق ہو جاتا ہے؟ العقابہ. عقابہ پہ انہوں نے کیا اعراب پڑھا؟ منصوب. کیوں منصوب پڑھا؟ کیونکہ یہ مفعول ہے، کہ کس چیز کا مستحق ہوتا ہے؟ عقاب کا مستحق ہوتا ہے. کون مستحق ہوتا ہے؟ تارکہ، فاعل ہو گیا اس کو چھوڑنے والا. ٹھیک ہے، الواجب، واجب کا حکم کیا ہے؟ یصاب فاعلہ، ثواب دیا جاتا ہے اس کے کرنے والے کو. لیکن ایک شرط کیا ہے؟ امتثالاً. امتثالاً میں 2 چیزیں آئیں گی. ایک یہ کہ جو عمل کی قبولیت کی شرائط کیا ہیں؟ پہلی کیا ہے؟ اخلاص. پہلا یہ ہے کہ وہ اس عمل کو کر رہا ہو خالصتاً اللہ کے لیے، ایک کنڈیشن یہ. اور دوسری کیا ہے؟ کہ وہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے کے مطابق ہو. اگر یہ 2 کنڈیشن ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ امتثالاً کر رہا ہے.
امتثالن کا مطلب کیا ہوگا کہ اس کی نیت اللہ کے لیے ہے اور اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے. اگر ان دونوں میں سے کوئی کنڈیشن مسنگ ہے تو پھر یہ امر امتثالن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی مثال پکڑتے ہوئے کس کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور کرنا ریزن کیا ہے, نیت کیا ہے, اللہ کے لیے. اگر ایک شخص نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی نیت اللہ کے لیے نہیں ہے تو یہ اس کو یصاب فاعلو نہیں کہلائے گا. اب اس کے فائل میں کوئی ثواب نہیں ہے. اور نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے بھی نہیں کر رہا تو پھر اس کو بھی یصاب فاعلو کا حکم نہیں ملے گا کہ اس کے فائل کو کرنے کا ثواب نہیں ملے گا. اور تارک, چھوڑنے والا, اگر کوئی شخص اس کو چھوڑتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے, عقاب کا مستحق ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے اس کو ملے, اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے, اللہ ہم سب کے بھی گناہوں کو معاف کرے. ٹھیک ہے, عقاب کا مطلب سزا. اخلاص, جی بالکل اخلاص, بالکل اخلاص پہلی شرط ہے. یہ اس کی علماء نے اسی طرح کے یعنی اس ورڈ کے اندر دونوں کو ہی شامل کیا ہے کہ شریعت جس طرح مثالی طور پہ چاہ رہی ہے اسی طریقے سے کراؤ. اور شریعت کے مثالی اس میں تقاضا پہلا ہے کہ خلوص ہو اس کا, دوسرا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ رہو. تأسیاً یا اقتداءً بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اقتداءً یعنی اس کی پیروی کرتے ہوئے. شریعت کس کا پیروی کرنا, پیروی کرتے ہوئے. کس کی پیروی, شریعت کی پیروی کرتے ہوئے. شریعت کی پیروی سے مراد کیا ہے, خلوص ہو اور اتباع سنت ہو. مندوب سے مراد مستحب ہے, مندوب سے مراد مستحب. ٹھیک ہے, اور ویسمى, اور اس واجب کو اور کیا کیا کہا جاتا ہے, فرضاً بھی کہا جاتا ہے, فرض بھی کہا جاتا ہے, فریضۃً بھی کہا جاتا ہے, حتماً بھی کہا جاتا ہے, لازماً بھی کہا جاتا ہے, اور کچھ اور اصطلاحات بھی ہیں جو کہ فرض کے لیے, واجب کے لیے استعمال ہوتی ہیں, یعنی کبھی کبھی کانٹیکس میں الگ الگ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, مکتوب بھی کہیں کہیں کہا جاتا ہے کہ لازمی, یعنی جیسے کتب علیکم الصیام, تو مکتوب علیکم یعنی لازم علیکم, فرض علیکم, واجب علیکم. لازم بھی کہا جاتا ہے, لازم تو انہوں نے ذکر کر دیا. ٹھیک ہے جی, یہ مختلف اصطلاحات ہیں. مراد سب کی ایک ہے, شریعت کا وہ ہم سے کسی کام کو کرنے کا تقاضا جو کہ لازمی طور پہ ہو. نعم. ثم المندوب اصطلاحا ما امر به الشارع لا على وجه الالزام كالرواتب. صحیح. اچھا ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا, یہ آن لائن ایک کامنٹ آیا ہے, معذرت. شیخ ایکچوئل ڈیفینیشن صفت موصوف مضاف مضاف الیہ ایٹسیٹرا اس طرح کر کے بتا دیں گے کیونکہ ایسے مشکل سے سمجھ میں آتا ہے. آپ اگر کسی اسپیسیفک چیز کی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ لیں. اب باقی پیٹرن سب جگہوں پہ سیم چل رہا ہے. ماں جو ہے, ماں موصولہ ہے, ابتدا میں اگر آ رہا ہے تو یہ کیا بنے گا, اگر ماں موصولہ اسم ہے نا, اس میں موصول ہوتے ہیں تو یہ مبتدا بن جائے گا. جب یہ مبتدا ہے تو اس کے بعد آنے والی پوری بات کیا بنے گی, اس کی خبر بنے گی. پھر خبر اپنے اندر ایک جملہ ہے اور وہ جملہ ہے جملہ فعلیہ. امرا سے شروع ہو رہا ہے, امرا فعل ہے علی وزن فعل. اب اس امرا کو ایک فاعل چاہیے ہوگا. آگے کانٹیکس میں کون فاعل مل رہا ہے, الشارع. اس وجہ سے شارع کو کیسے پڑھا, مرفوع پڑھا, فاعل ہونے کی وجہ سے. با حرف جر آ گیا, اس سے پہلے امرا بھی, با حرف جر آ گیا. اب نہ یہ فاعل بن سکتا ہے نہ یہ مفعول بن سکتا ہے, یہ کیا بنے گا, متعلق بنے گا. اب یہاں پہ اس کا چونکہ تعلق امرا سے ہے اس لیے متعلق بالفعل بنے گا, متعلق بالفعل امرا. پھر آیا علی وجہ الالزام, یہ بھی علی کیا ہو گیا, حرف جر, وجہ اس کا مضاف الیہ, وجہ جو ہے مضاف, الالزامی اس کا مضاف الیہ, تو یہ متعلق ہو جائے گا پھر امرا کا, کہ یہ کیسا حکم ہے جو کہ الزامی طور پہ. ٹھیک ہے, باقی اگر آپ کوئی سوال, اب باقی دوسری ڈیفینیشن دیکھیں بالکل اسی پیٹرن پہ. المندوب ما امر به الشارع, صرف فرق کیا ہے, لا علی وجہ الالزام, جس کا الزامی طور پہ شریعت نے تقاضا نہ کیا ہو, حکم نہ دیا ہو. اور مثال کیا دی شیخ صاحب نے, الرواتب. رواتب معنی, رواتب سے کیا مراد ہوتی ہے, سنن رواتب کا آپ نے نام سنا ہے, سنن رواتب یعنی سنت موقدہ جس کو ہم کہتے ہیں. سنت موقدہ جو 10 یا 12 جو سنن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے حوالے سے بہت تاکید کی ہے, فجر کی 2, ظہر کی 2 یا 4, عصر کی نہیں ہے, مغرب کی 2 اور پھر عشاء کی 2. رواتب ویسے اس کا ورڈ ترتیب سے بھی کچھ نے کہا ہے کہ جس کو ترتیب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا, یا اس پہ واللہ اعلم, ترتیب. ویسے یہ کس طرح بھی استعمال ہو گئی سنن رواتب کی جو نبی, جی کر رہا, کاف حرف جر اور ال آ گیا ہے تو پھر اب یہ مجرور میں آئے گا, مطلب کسرہ کے ساتھ جر آئے گا. جی کاف حرف جر, اس وجہ سے اس کے بعد اسے مجرور بالکسرہ. ما امر بالشارع, مندوب کی بات کر رہے ہیں نا جی, مندوب کا اصطلاح کی بات کریں نا. مندوب وہ ہے جس کا حکم دیا ہو شارع نے, لا علی وجہ الالزام, لازمی طور پہ نہیں. ٹھیک ہے, لازمی الزامی طور پہ شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا ہے. حکم دیا ہے الزامی طور پہ نہیں دیا, تو کس طور پہ دیا ہے, بل علی وجہ الافضلیہ, افضلیت کے طور پہ دیا ہے کہ اگر کرو گے تو زیادہ اچھا ہے, نہیں کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب آپ کوشش کریں یہ 2 لائنز جو فخرج بقولنا, ان کو ذرا سا ریڈ کریں. 2 لائنز سے فخرج بقولنا اور وخرج بقولنا, دونوں لائنز کلیئر ہیں. آن لائن جنہوں نے یہ کہا ہے کہ میں ٹرانسلیشن میں تھوڑا تیز چل رہا ہوں, کیا آپ اس ٹرانسلیشن کو ورڈ ٹو ورڈ لکھنے کی کوشش کریں گے؟
جی ورڈ ٹو ورڈ اگر آپ ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کریں گے تو اس پیج سے تو میں نہیں چلوں گا. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کتاب میں آلریڈی موجود ہے. کوئی اسپیسیفک ورڈ اگر آپ کو کلیئر نہ ہو آپ مجھے بیچ میں بھی بتا دیں, میں آپ کو اس کا بتا دوں گا. آپ نے کوشش کرنی ہے جب ریڈ کیا تو اس ریڈنگ کے ساتھ ایک کانسیپٹ کو آپ نے ذہن میں لانے کی کوشش کرنی ہے. جب کوئی بھی ریڈ کرے گا آپ کے ذہن میں ایک خاکہ جنریٹ ہونا چاہیے. خاکہ کیا ہوتا ہے؟ ایک جنرل امیج اس کا جنریٹ ہو. اسپیسیفک ڈیٹیل جو ہے وہ نہ بھی اگر بھر رہی ہیں, ایک اوور آل ایک امیج آ جائے. پھر جب آپ اوور آل امیج کے اندر جائیں گے تو پھر آپ کچھ ڈیٹیلز آپ کو آ رہی ہوں گی, کچھ ڈیٹیلز نہیں آ رہی ہوں گی. جو نہیں آ رہی ہوگی وہ فل ان ہو جائے گی. ٹھیک ہے صحیح. اور اس کا حکم کیا ہے؟ والمندوب والمندوب یصاب فاعلہ امتثالا ولا يعاقب تارکہ. بالکل وہی بات ہے. والمندوب یصاب فاعلہ امتثالا, یہاں تک اوپر والی بات جیسے ہی ہے. اوپر تھا والواجب یصاب فاعلہ امتثالا, یہاں پہ والمندوب یصاب فاعلہ امتثالا. اگر پیچھے والی لائن واضح تھی تو اس والی لائن میں صرف واجب کی جگہ مندوب آ گیا ہے کہ مندوب وہ ہے جس کے کرنے والے کو ثواب دیا جائے گا اگر اس کا جو فعل ہے وہ اقتداء طور پہ ہے, یعنی شریعت کے تقاضوں کے اعتبار سے ہے. فرق کیا ہے؟ لا یعاقب تارکہ, اس کے چھوڑنے والے کو گناہ نہیں ملے گا, سزا نہیں ملے گی. مندوب جس کو کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے لیکن الزامی طور پہ نہیں دیا. اگر ایک شخص کرتا ہے تو اس کو اس کا ثواب دیا جائے گا, لیکن اگر وہ چھوڑتا ہے تو اس کو اس کا گناہ نہیں ملے گا. دیکھیں مندوب پوری اصطلاح آپ کو ایکسپلین, یعنی پوری ڈیفینیشن ہے ہی مندوب کو ایکسپلین کرنے کی کہ یہ شریعت کا ایسا حکم جس کو شریعت نے لازمی طور پہ نہ کہا ہو, یہ مندوب ہے, اس کو مندوب کہتے ہیں. اور اس کا نیچے آپ کو دیکھیں لکھا ہوا ہے ویسما, اور اس کا ایک اور نام کیا ہے؟ سنت و مسنون و مستحب و نفل. تو جب علماء یہ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں سنت کی یا مسنون کی یا مستحب کی یا نفل کی, تو مراد یہی ہوتی ہے کہ یہ وہ تقاضا ہے شریعت کا جو شریعت نے ہم سے الزامی طور پہ نہیں کیا ہے, افضلیت کے طور پہ کیا ہے. یسما کا مطلب ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. سما یسمی, تسمیہ کہتے ہیں نام رکھنا. تو یسما اس کا نام رکھا گیا ہے یا اس کو بلایا جاتا ہے. کن الفاظ سے بھی؟ مندوب تو اوپر شیخ صاحب نے ذکر کر دیا, نیچے کیا بتا دیا کہ اس کو سنت بھی کہتے ہیں, مسنون بھی کہتے ہیں, مستحب بھی کہتے ہیں, نفل بھی کہتے ہیں. ہم سنت اور نفل میں تھوڑا فرق کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ یہ چیز سنت ہے اور یہ چیز نفل ہے. لیکن اصول فقہ میں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. نفل بھی وہ حکم, وہ امر ہے جس کا شریعت نے حکم دیا ہے لازمی طور پہ نہیں. اب ان میں درجات ہیں, سب برابر کے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, درجات ہیں. فجر کی جو 2 سنتیں ہیں وہ مغرب کی 2 سنتوں کے برابر نہیں ہے. کیسے پتا چلتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں مغرب والی کو چھوڑ دیا, فجر والی کو نہیں چھوڑا. تو یہ تفاوت, یعنی ان میں ڈفرینسز ہیں, وہ ڈفرینسز رہیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ برابر نہیں ہے. لیکن ان میں جو کامن چیز ہے وہ کیا ہے کہ شریعت نے چیزوں کا حکم دیا ہے کرنے کا, لیکن آپ کو لازم نہیں کیا, نہیں کرتے تو گناہ نہیں ہے. کچھ کر کے کرنے کا ثواب زیادہ ہے, کچھ کے کرنے کا ثواب ریلیٹیولی کم ہے, ثواب ہے. ٹھیک ہے جی, گناہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے قیامت میں انشاءاللہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ کیوں نہیں کی. لیکن آن ٹاپ آف اٹ یہ یاد رکھیے گا, کیا یاد رکھیے گا, کیا, ہاں اگر نیکیوں میں واجبات میں کچھ کمی رہ جاتی ہے, ایک تو بات یہ کہ واجبات میں جب کمی رہ جاتی ہے تو مستحبات اور نوافل اس کو پورا کرتے ہیں. دوسری ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر ایک شخص جیسے فجر کی سنت کا معاملہ ہو گیا یا وتر کا معاملہ ہو گیا, جو اتنی تاکید سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کہی ہیں, ایک شخص اگر اس کو چھوڑتا ہے جان بوجھ کے, یہ جو چھوڑنا ہے اس کا جان بوجھ کے اتنی اہم چیز کو, یہ کہیں نہ کہیں اس کی کسی بیماری کی انڈیکیشن ہوگی, اور وہ بیماری آج نہیں تو کل اس کی باقی عبادات کو اثر کرے گی. ٹھیک ہے جی, جی یعنی چھوڑنے کا جو, یعنی شیطان کے ہر بات جو ہوتے ہیں نا وہ اس طرح شروع ہوتے ہیں کہ وہ پہلے سب سے, اگر ایک شخص بہت زیادہ عبادت تو اس کے نوافل کو اٹیک کرے گا. یار اتنی تو پڑھتے ہو, ایک دن اگر اس کو چھوڑ دیا تو کیا جاتا ہے. پھر وہ آہستہ آہستہ اس کے رواتب پہ آئے گا, موقعات پہ آئے گا, پھر وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ فرائض پہ آئے گا. تو ایک پیٹرن ہوتا ہے. تو یہ ڈیفینس لائن اپنی مضبوط رکھنی چاہیے, کم از کم سنن رواتب, اور پھر اس کے بعد نوافل میں, اور جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دے زیادہ آگے انشاءاللہ. سر ان کو ایک سوال پوچھنا ہے. اگر فرض ہی نہ پڑھے, سنت نہیں پڑھی تو فرض ہی نہ پڑھے, یہ بات غلط ہے. فرض کا تقاضا جو ہے وہ اچھی بات ہے, انکریج کرنے کے لیے کریں, لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر سنت نہیں پڑھی تو فرض بھی نہ پڑھو. بھائی لازمی, مطلب انکریج کرنے کے لیے ٹھیک ہے آپ انکریج کریں, لیکن اگر ایک شخص کو آپ کہیں کہ نہیں اگر یہ سنت نہیں پڑھ رہے تو پھر آگے فرض بھی نہ پڑھو, یہ بات نہیں ہے. یہ ہے کہ ہاں پہلے اس کو پڑھو, اس کا اہتمام کرو, اور پھر اس کی طرف آؤ. ٹھیک ہے, اچھا ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں, زیادہ ثواب کس کا ہے؟ فرض کا ہے. ٹھیک ہے, بالکل, اگر 2 سنتوں کا اتنا ہے تو پھر فرض کا اس سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اب یہ آپ انکریج کریں کہ یار وہ, اچھا ایک فرض کا جتنا ہے جماعت کے ساتھ فرض کا کتنا ہے؟ کم از کم 25 یا 27 جو ہے, اور سنت وہ آپ جماعت میں ویسے بھی نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے, تو ایک سنت کی, یعنی سنت کی رکعت کے لیے اگر ایک جماعت کے ساتھ واجب کی فرض کی رکعت مس ہو رہی ہے تو یہ جو پورشن جو ہے نا یہ آؤٹ ہے. اور اس میں اجازت ہے, عادتاً نہیں, لیکن کسی وجہ سے اگر فرض سے پہلے 2 سنتیں مس ہو گئی ہوں تو فرض کے بعد اس کو پڑھ لیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں کریں کہ اس سنت کی وجہ سے جو ہے واجب کی جماعت کو انسان ترک کر دے کہ ایک رکعت مس ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایسا نہ کریں. جی
پڑھ سکتے ہیں. خیر وہ پھر فقہی معاملات ہو جائیں گے, لیکن جو اس کے بعد کی سنتیں ہیں, اور ضروری نہیں ہے کہ جیسے ہی نماز ختم ہوئی فوراً اس کے بعد شروع کیا جائے, بلکہ اصل تو بات یہ ہے کہ اس کے فوراً بعد شروع نہیں کرنا چاہیے. عصر کے ٹائم پہنچنے تک جو ہے کہ اس سے پہلے پڑھنا ہے. یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عبادت میں عادی ہے, یعنی وہ باقاعدگی سے ایک عمل کرتا ہے, اور اس سے کسی وجہ سے ایک معاملہ تاخیر ہوتی ہے تو وہ کر لے, عادتاً نہیں. مثال کے طور پہ آپ ہر روز پڑھتی ہیں, آپ ہر جب بھی زور پڑھتی ہیں آپ اس کے بعد پڑھتی ہیں. ایک دن آپ کسی انگیجمنٹ میں تھے, انگیجمنٹ سے مراد کسی جگہ بزی تھے, وہ والی انگیجمنٹ نہیں, وہ صحیح نہیں ہے. کسی جگہ پہ تھے, مجبوری میں تھے, اور آپ کو صرف اتنا ہی موقع مل سکا کہ آپ فرض پڑھ کے اپنے کام پہ کر لیں, اور وہ کام نے آپ کو اتنا بزی رکھا کہ آپ موقع نہیں نکال سکے, تو پھر انشاءاللہ عصر کے ٹائم بھی آپ پڑھ لیں. کوئی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بعد میں پڑھا تھا, لیکن عادتاً کی بات نہیں ہے کہ بس ابھی تو میرا سونے کا ٹائم ہو گیا, میں ذرا سو جائیں, اور پھر اٹھے تو اٹھنے میں بھی خیال نہیں کیا, الارم نہیں لگایا, ایسا نہیں کریں. یہ سب ڈیلی نہیں کر سکتے. وہ پھر ایک شریعت نے جن چیز کا ٹائم دیا ہے ان کو ان ٹائم میں کرنا ہے. یہ استثنائی صورت میں تو ہو سکتا ہے. استثنائی صورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایکسیپشنل ہو. 50% بھی ایکسیپشنل نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. 50% ایک نارم بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو زندگی میں وہ ایکسیپشن ہی لگ رہی ہے تو پھر ایکسیپشن کے طور پہ تو ڈیل کیا جا سکتا ہے. اگر وہ نارمل لگ گیا تو پھر وہ شریعت کے احکام حکم پہ عمل نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے. سر یہ پوچھ رہی ہیں کہ تہجد کے ارادے سے سوتے ہیں اور آنکھ نہیں کھلتی, جی, تہجد کے ارادے سے فطر کے لیے یہ تہجد کا وقت رکھتی ہیں, تو اگر آنکھ نہیں یہ کھلتی تو پھر فجر کی اذان کے بعد یا فجر کی اذان کے وقت, تو پھر یہ کیا کریں؟ یہ ایک ایشو آتا ہے اصول الفقہ میں, یہ ایشو آتا ہے کہ پھر وہ فقہ کی ایشوز چلتے رہتے ہیں. تو چلیں آج دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. ایک شخص رات کو بالکل ایسے ٹائم پہ سوتا ہے, انسان کو کہیں نہ کہیں زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ اپنی نیند کا ایک اندازہ ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے کہ میں کتنی دیر سوتا ہوں, کتنی دیر بعد میری نیند پوری ہوتی ہے, کتنی دیر بعد میں اٹھ سکتا ہوں, اور میرا پچھلا دن کیسا گزرا ہے. اگر اس کو پتا ہے کہ میں اگر رات کو 10 بجے سوں گا تو میں 4 بجے اٹھ سکتا ہوں, ٹھیک ہے, اور وہ 10 بجے سو رہا ہے, الارم لگا کے, وتر نہیں پڑی اس نے, الارم لگا کے, یا جو بھی اس کا پروسیجر ہے, کسی ساتھی کو کہنا ہے, کسی برابر والے کو کہنا ہے, کوئی بھی پروسیجر ہے, 10 بجے وہ نارمل ٹائم پہ سوتا ہے, وتر نہیں پڑی, اس نیت کے ساتھ کہ میں انشاءاللہ اٹھ جاؤں گا, اور وہ نہیں اٹھ پاتا تو انشاءاللہ اس کو اجر ملے گا. لیکن اس کو آج دعوت میں گیا ہے, 1-2 بجے کا ٹائم ہو گیا ہے, اس کو پتہ ہے میں نہیں اٹھ سکوں گا, تو پھر پہلے کیا کرے, وہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لے. اگر آپ کو لائکلیہڈ اپنے اعتبار سے پتا ہے کہ موسٹ لائکلی میں نہیں اٹھ سکوں گا, کبھی ایسا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا ہے آپ کے ساتھ, اور آپ اپنے آپ کو چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی میں ٹیسٹ کروں کہ میں اٹھ سکتا ہوں یا نہیں اٹھ سکتا, تو پھر ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے. بٹ وین یو نو کہ میں نہیں اٹھ سکوں گا تو پھر پہلے وتر پڑھ کے سوئیں. اپنے آپ کو انکریج کرنے کے لیے کچھ ٹائم ٹرائی کر لیں, لیکن بہت زیادہ اس میں دوام نہ کریں, کیونکہ پھر اگر وہ مس ہونے والی عادت ہوتی ہے. اگر کبھی ایسا ہو انسان اٹھ جائے فجر کے ٹائم وتر پڑھنے کے, مجھے صحیح طرح پتہ نہیں, لیکن شاید ثابت ہے کہ اگر اس ٹائم بھی پڑھ لیں, لیکن انسان اپنی عادت کو دیکھے کہ میری عادت کیا ہے. اگر میں اپنے نارمل سونے کے ٹائم پہ سو رہا ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ میں دیر سے سو رہا ہوں یا میں نے الارم بھی نہیں لگایا, تو پھر ایسا رسک نہ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کیا کہا تھا کہ سونے سے پہلے آپ وتر پڑھ لیں, ٹھیک ہے. اس کی کچھ علماء نے ایکسپلینیشن دی ہے کہ وہ علم میں اتنے مشغول ہوتے تھے کہ ان کو اکثر جو ہے وہ تھکاوٹ بھی ہو جاتی تھی, دن بھی ایسے گزر جاتا تھا, اور سونے میں ٹائم بھی ہو جاتا تھا. تو ان کی ابو ہریرہ جان کے رضی اللہ عنہ کے ان کے جو کلمات ہیں کہ اوصانی خلیلی, مجھے وصیت کی اس چیز کی, ان میں سے ایک یہ چیز شامل تھی کہ میں سونے سے پہلے وتر پڑھ لوں. تو انسان اپنے احوال کو دیکھے, اس اعتبار سے فیصلہ کرے. کبھی کبھی غلطی ہوگی, اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کا معاف کرے, اجر دے, اجتہاد ہے, اگر صحیح ہو گیا تو ڈبل ہے, اگر نہیں ہے تو ایک ہے. لیکن عادتاً اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ مجھ سے یہ چیز مینیج نہیں ہو پا رہی تو پھر اس میں رسک نہ لیں. سورج نکلنے کے بعد جی, وہ پھر شیخ عبید صاحب, یا ویسے آپ ماشاءاللہ اس کی تفصیل جانتے ہیں. سر آپ ایزی الفاظ میں نوٹس لکھوا دیں, سبجیکٹ از نیو, واٹ ول بی آسکڈ ان ایگزام. ایگزام میں بس یہی ہوگا, نہیں آپ لوگوں کا ایگزام تو کہیں سے بھی آ جائے گا, ٹھیک ہے. میں آپ سے پوچھ لوں گا ما امر بالشارع لا علی وجہ الالزام, اس کو کیا کہتے ہیں, اور اس میں آپ کے پاس نیچے 3 آپشنز ہوں گے, اس میں سے ایک آپشن سلیکٹ کر لیجیے گا. یا میں آپ کو کہہ دوں گا کہ محرم کیا ہوتا ہے, 3 ڈیفینیشن نیچے لکھ دوں گا, آپ اس کی ڈیفینیشن آئیڈینٹیفائی کر لیجیے گا کون سی ہے. سمپل سا پیپر ہوتا ہے. لیکن آپ جب تک اپنے آپ کو پش نہیں کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو ایک ایکسٹرا اسٹیپ لے جائیں اور ہم اس کو اسی زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں, آپ بار بار اپنے آپ کو پیچھے بھیجتے رہیں گے. اگر آپ آگے موو نہیں کریں گے تو آپ نے آپ کو پیچھے کھینچتے رہیں گے. اردو کی کتابوں میں بہت محبت آپ کو ملے گی, بہت چاہت ملے گی, وہ آپ کو اپنی طرف مائل کرے گی. آپ کو اپنی اردو کو, اپنی جو بھی زبان میں آپ سمجھنے کی کوشش کریں, اس کو تھوڑی دیر سائڈ میں بٹھانا ہے. دن کے جو آپ 6 سے 9 کے علاوہ جو گھنٹے ہوتے ہیں اس میں اس زبان کو انٹرٹین کریں. ان 3 گھنٹوں میں اپنے آپ کو پش کریں, آپ عربی کو عربی میں سمجھنے کی کوشش کریں. ایزی الفاظ میں نوٹس آپ خود بنائیں, اپنے لیے خود نوٹس بنائیں. میں نوٹس دوں گا تو پھر وہ نوٹس تک ہی علم رہتا ہے, ٹھیک ہے. یہ نوٹس والا علم نہیں ہوتا ہے. آپ نے اس کو سمجھنا ہے. سمجھنا اس اعتبار سے کہ کل کو آپ کو ہر وقت کلاس میں استاد بھی ملیں گے, آپ کو کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اس لیول پہ لانے کی کوشش کرنی ہے کہ آپ کتاب پڑھیں, اس کی کچھ جسٹ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہو. اس ٹاپک کو ہم نے پچھلی کلاس میں ڈیٹیل میں ایک چیز, میں نے آپ کو یہ ساری باتیں جو ہم نے ڈسکس کی تھی, ایگزامپلس بھی کی تھی, اردو میں ہی سمجھایا تھا. اب ہم صرف اس کو ریڈ کر رہے ہیں, شیخ صاحب نے اس کو کس طرح پریزنٹ کیا ہے, اور اس پریزنٹیشن کو ہم صرف سمجھ رہے ہیں. ایسا ہی کر رہے ہیں نا, مجھے تو امید ہے ایسا ہی کر رہے ہیں انشاءاللہ. اگر مجھ سے کہیں غلطی ہو تو بتا دیجیے گا, ٹھیک ہے.
اصول الحدیث کے بارے میں اچھی سمجھ لگی تھی اس کا مقصد کیا ہے، لیکن اصول فقہ کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا مقصد کیا ہے، کانسیپٹ نہیں بن رہا۔ آپ تھوڑا سا ٹائم دیں، جیسے جیسے ٹاپک آگے چلے گا میں آپ کو اس کی ایگزامپل سے، ایکسپلینیشن سے، ڈیفینیشن سے لنک کروں گا انشاءاللہ۔ تھوڑا سا ٹائم دیں، ابھی میں کوئی بھی ایگزامپل دوں گا، اب جیسے شیخ صاحب نے بیچ میں وضع کا ورڈ ذکر کیا ہوا ہے، اب وہ جو عرب ہوتے ہیں ان کو وضع کا معنی پتہ ہے، وضع کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایک چیز کو وضع کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے، رکھنا، بنانے کا مطلب بھی ہوتا ہے۔ اب کیا وہ چل سکتا ہے ان کے لیے کہ کچھ معنی، اب یہاں پہ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں ایز این اصطلاح، اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ لغت کے الفاظ بھی فی الحال اگر چھوڑ دیں، ہمارا کانسیپٹ ہے اصطلاح میں سمجھنے کے لیے، تو اصطلاح جب آگے آئے گی تبھی میں اس کو سمجھا سکتا ہوں نا۔ پیچھے بھی آپ اگر دیکھیں جہاں پہ شیخ صاحب نے کیفیت الاستفادہ کیا تھا، تو وہاں پہ شیخ صاحب نے جو ہے ناسخ، منسوخ اور یہ سارے الفاظ بھی ذکر کیے تھے، پھر ہماری ڈسکشن وہیں پہ اٹک جائے گی۔ کبھی کبھی تھوڑا سا کیا کرنا پڑتا ہے، ایک یعنی وضاحت کے لیے تھوڑا سا ایک لیک آف کلیئرٹی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب وحی آنا شروع ہوئی تھی تو ہر چیز فوراً واضح کلیئر نہیں ہو گئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے تھے یہ معاملہ کب بتایا جائے گا، یہ معاملے میں کب جواب آئے گا، تو تھوڑا سا آپ کو اس طرح ویٹ کرنا پڑے گا، جب وہ پکچر تھوڑی جمع ہو کے اوور آل سامنے آئے گی تو انشاءاللہ واضح ہوگا۔ اور اگر پھر بھی نہ ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں بھائی، میں بھی انسان ہوں، کوشش کر سکتا ہوں اپنی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسان کرے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت عطا کرے، آپ کے علم میں اضافہ کرے۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔